السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے ہوں گے، کیونکہ اللہ کو راضی رکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہم سب پر فرض ہے، اور اگر ہم اس کوشش میں ایک دفعہ اپنے آپ کو کامیاب کر گئے تو ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے ایک دفعہ راضی ہو جائے نا، جب بندہ کچھ ایسا کر جائے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، جب بندہ کوئی ایسی قربانی دے دے کہ اس کے رب کو اس پہ رشک آ جائے، جب بندہ بن دیکھے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جب بندہ بن دیکھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کی صلاحیت گین کرتا ہے، اور جب بندہ اپنے بن دیکھے رب کو امید کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ پکارتا ہے، تو اللہ رب العزت بندے کے اس ایکشن سے بڑے راضی ہوتے ہیں، بائی دا وے خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل کے بندے اس اسٹرگل کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہے۔ تو اگر ہم نے ایک دفعہ اپنے رب کو راضی کر لیا، ایک دفعہ، تو یقین کرو کہ ہمارا رب ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں پھر خون پسینہ بہانا ہوگا۔ اس کو راضی کرنے کے لیے بس میں کمنٹس آف کر رہا ہوں، آپ نے صرف یہاں پر ہمارا اکٹھا ہونا صرف اللہ کی رضا کے لیے، ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کو ٹائم دینا، ایک دوسرے سے پرسنل کویسچنز وغیرہ کرنا، ایک دوسرے کی باتوں اور اس چیزوں سے متاثر ہونا، ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کیوں؟ تاکہ ہم وہ جو تمام کوششیں کہ جن کوششوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی ایک کوشش یعنی کہ رات کے وقت اللہ کو یاد کرنا، وہ کریں، اور ہمیں ہمارا مقصد حاصل ہو جائے، ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، یا ہمارے اندر رب کو لے کر ندامت کریٹ ہو جائے، یا ہمارے اندر ایک نئی سوچ ڈیولپ ہو جائے، اور ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یار آج تک کی زندگی جو ہم نے گزاری تھی وہ زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ آج تک جو ہم نے مشنز اور گولز سیٹ کیے ہوئے ہیں اور جس کی طرف ہم سٹرگلز کر رہے ہیں، وہ سٹرگل کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جو اچیومنٹ میں اچیو کر رہا ہوں اور اچیو کرنے کے بعد میں خوش ہو رہا ہوں، یہ اچیومنٹ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان پہ خوشیاں منائی جائیں، ان پہ رقص منایا جائے، بلکہ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ آپ کا اللہ ہونا چاہیے، آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ آپ کا اسلام ہونا چاہیے، آپ کا سب سے بڑا گول جنت ہونا چاہیے، اور آپ کی زندگی کا کرائیٹیریا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی ہونی چاہیے۔ تو اس تک خود کو تیار کرنے کے لیے ظاہری سی بات ہے، محنت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو متاثر کرنے کے لیے، کسی کو امپریس کرنے کے لیے بھی ہم محنت کرتے ہیں یار، گھنٹوں اس سے بات کرتے ہیں، ان کے میسیجز کو پریورٹی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس کو آنسر کرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کو سم ٹائم پورا کرتے ہیں، اپنی ضروریات دبا کر دوسروں کی ضروریات کو جب ہم پورا کرتے ہیں تو دوسرے کے دل میں ہمارے لیے ویلیوز بن جاتی ہیں، دوسرے ہمیں اچھے جانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح یار ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یقین کرو میرے بھائی اور میری بہن کہ میں یہ تمہیں دل کی گہرائیوں سے ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر تم سے تمہارا رب راضی ہو گیا نا، تو تمہیں دنیا کے کسی انسان کی پرواہ نہیں رہے گی، تمہیں دنیا کے کسی غم اور کسی خوف کی فکر نہیں رہے گی، جب تم سے تمہارا رب راضی ہوگا۔ اور تمہیں رب کو راضی کرنے کے لیے ہی یہ زندگی دی گئی ہے، یہ چلتی سانسیں تمہیں عیش و عشرت میں گزارنے کے لیے، کھانے پینے، موج مستی کرنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ موج مستی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک جنت جیسا مقام بنایا ہے۔ وہاں پر تم کھاؤ گے، پیو گے، ہنسو گے، کھیلو گے، جن چیزوں پر یہاں پر پابندی ہے وہاں پر الاؤ ہوں گی، بلکہ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ سب دیکھ کر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہاں پر ہمارا صرف ایک ہی مشن ہے، ایک ہی ویژن ہے۔ ہم کیوں آئے اس دنیا میں؟ تاکہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں۔ کیوں آیا اس دنیا میں؟ تاکہ ہم اپنے رب کو مان سکیں اور اس کی عبادت کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے آپ کو زندگی کی 6 سٹیجز بتائے تھے، جس میں ہم یہ 3rd سٹیج سے گزر رہے ہیں، اس کے بعد 4th آنے والی ہے، پھر 5th اینڈ پھر 6th کنڈیشن پر جا کر، سٹیج پر جا کر ہم زندگی جینے کے
لائق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو دنیا کا مالک کسی بھی وقت ہمیں بلا سکتا ہے. یہ گھر تو کسی بھی وقت چھوڑنا پڑے گا ہمیں. سڑک پر ہوں گے, گھر آنے کا موقع نہیں ملے گا. دفتر میں ہوں گے, اماں ابا سے آخری ملاقات بھی نہیں ہو پائے گی. موت کے لیے بوڑھا ہونا, ہسپتال میں جانا, بیمار ہونا ضروری نہیں ہے. لوگ چلتے چلتے بھی رخصت ہو جایا کرتے ہیں, اور وہ گھڑی مجھ پر اور تم پر بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے نا. تو جب تک ہم اپنے اللہ کو پہچانیں گے نہیں, جب تک ہم اپنے دلوں کو یہ سمجھائیں گے نہیں کہ تمہاری سب سے بڑی ضرورت تمہارا رب ہے, جب تک تم اپنی زندگی کے تمام مشنز اور ویژنز میں ایک مشن یہ نہیں بناؤ گے کہ میں نے اپنے رب کو پہچاننا ہے, میں نے ڈھونڈنا ہے اسے جس نے مجھے پیدا کیا, میں نے ماننی ہے اس کی بات کہ جو میری تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے, میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے کہ جس نے مجھے ماں کے پیٹ کے اندر بنایا, جس نے مجھے شکل دی, جس نے مجھے شعور دیا, جس نے مجھے جوان کیا, جس نے مجھے زندگی دی, جس نے مجھے دھن دولت دنیا کی سمجھ دی. مجھے اس کو پہچاننا ہے, کیونکہ میرا خیر خواہ وہی ہے, میرا رہبر وہی ہے. یہ دنیا مجھے نہیں جانتی تھی, ان کو تو میرے رب نے پہچان کروائی ہے میری. اس دنیا کو تو میں نہیں جانتا تھا, مجھے میرے رب نے اس دنیا کا بتایا ہے, کہ نام سکھائے ہیں مختلف چیزوں کے وغیرہ وغیرہ. تو مجھ پر بھی یہ لازم ہے کہ میں اپنے رب کو پہچانوں کہ میرا رب کون ہے, یار میں کہاں سے آیا ہوں. دیکھو نا, نان مسلمز نے بھی اپنا ایک رب بنایا ہوا ہے اور وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. کرسچنز نے بھی اپنا ایک رب بنایا ہوا ہے, وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح خدا ایک ایسا تصور ہے, ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسی ذات ہے کہ تمام کمزور لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. تمام ایسے لوگ جو ہاتھوں کی سٹرگل کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن ان کے کام پورے نہیں ہو پاتے, جو اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کسی کام کو کرنے میں لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو ایٹ دا اینڈ ریزلٹ نکلتا ہے وہ انسان کی زندگی میں یہی نکلتا ہے کہ اب اللہ کے سامنے رجوع کرو, اب پکارو ایسی ذات کو کہ جو اس کام کو کر سکتا ہے, اب پکارو ایک ایسی ذات کو جو سب سے بڑی طاقت ہے, جس کے لیے ناممکن ممکن ہے, جس کے لیے امپاسبل پاسبل ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو تب جا کے انسانوں کی ضرورت خدا سے پوری ہوتی ہے. لیکن میں اور تم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں نے اور تم نے خدا کا درجہ کسے دیا ہوا ہے؟ میں اور تم جب کمزور پڑ جاتے ہیں تو کسے پکارتے ہیں؟ میں اور تم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کسے پکارتے ہیں؟ میں اور تم جب زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں تو زندگی کی سیٹسفیکشن کے لیے کس کو آواز دیتے ہیں؟ میں اور تم جب تھک جاتے ہیں تو سکون کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ سے کرنا ہے, کیونکہ یہی چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو, تمہاری زندگی میں تمہارا خدا کون ہے. زبان سے کہہ دینا کہ اللہ میرا خدا ہے کافی نہیں ہے, کافی نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بہت فائدہ ہے, بہت فائدہ ہے, لیکن کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کو سمجھنا اور پھر اللہ کو سمجھ کر اس کی عبادت کرنا یہ ہم پر فرض ہے. صحابہ کو پہلے اپنے اللہ کی پہچان کروائی گئی تھی, عبادات تو بعد میں اتری تھیں, نماز روزہ زکوٰۃ یہ پردہ حیا یہ سارے لاجکس یہ سارے ٹاپکس تو بعد میں آئے تھے. پہلے تو ان کو اس چیز کے لیے قائل کیا جاتا تھا کہ 100 بتوں کی عبادت کرنے کے بجائے ایک خدا کی عبادت کرو. یہ جو آپ لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں کہ اندھیروں کا خدا کوئی اور ہے, روشنیوں کا خدا کوئی اور ہے, اولاد دینے کا خدا کوئی اور ہے, خوشیاں دینے کا خدا کوئی اور ہے, پریشانیوں سے نکالنے والا خدا کوئی اور ہے, یہ سارے کانسیپٹس کلیئر کریں اور ایک خدا کے ساتھ اپنی تمام حاجتوں کو جوڑیں, ایک خدا کے ساتھ اپنا لو لگائیں. 100 خداؤں کو راضی کرنے کے بجائے ایک خدا کو راضی کرنے کی سٹرگل کریں. 100 خداؤں کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان نہ دیں بلکہ ایک خدا کو راضی کرنے کے لیے اسی کی دی ہوئی جان اس کو دے دیں. صحابہ کے نظریات کو کلیئر کیا گیا تھا, صحابہ کے دلوں میں شرک نکالا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اللہ کی پہچان کروائی تھی. اس کے بعد جا کے صحابہ آٹومیٹکلی تیار ہو گئے تھے بن دیکھے اپنے رب کے لیے
سجدہ کرنے پر، جان دینے پر، خون بہانے پر، مال دینے پر، اولاد دینے پر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ یقین آ چکا تھا کہ ہمیں یہ ساری چیزیں، یہ دھن دولت، دنیا، گھر، زندگی، بچے، بیوی، یہ سب کچھ دینے والا ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں دو خدا ہوتے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا بارش ہونی ہے، دوسرا خدا کہتا کہ بارش نہیں ہونی، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ان کے کانسیپٹس کلیئر کیے گئے ہیں، لیکن ہمارے کانسیپٹس تک ابھی کلیئر نہیں ہوئے۔ ہم فارمیلٹی کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم فارمیلٹی کے لیے اچھے اخلاق اپناتے ہیں، ہم اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتے بھی ہیں نا تو معاشرے کو سامنے رکھ کر بھلائی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے لیے کوئی بھلائی نہیں کر رہے ہم اس لیے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تاکہ وہ کل کو ہمارے ساتھ اچھائی کرے۔ عدلے کا بدلہ چتایا جا رہا ہے، احسان پہ احسان بس صرف چڑھایا جا رہا ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ احسان کرو لیکن مجھے سامنے رکھ کر احسان کرو، اور ہم احسان کیوں کرتے ہیں ایک دوسرے پر؟ یار آج اس پر احسان کروں گا نا تو کل یہ میرے کام بھی آئے گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ خدا کا کانسیپٹ، خدا کا تصور تو تمہارے دل سے نکل گیا نا یہ کام کرتے ہوئے۔ اگر تم یہ سوچتے کہ یار میں اس پہ یہ احسان اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے میرے رب نے آرڈر دیا ہے، تو تمہارے لیے یہ نیکی بھی بن جاتی، آخرت کا ایک توشہ بھی بن جاتا، رب بھی تجھ سے راضی ہو جاتے، تمہارے ایمان میں بھی اضافہ ہو جاتا، اور سامنے والے بندے پہ تیرا احسان ہوتا تو آٹومیٹکلی وہ تمہارا احسان مند بن جاتا۔ تو اس طرح کی بہت ساری نادانیاں، بہت ساری بے ایمانی کام ہم کر گزرتے ہیں جس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ تو خدا کو سمجھنا ہمارے لیے فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے۔ اللہ کو سمجھے بغیر اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے، یقین کریں کہ ہم بہت بڑے خسارے کے حوالے کر دیں گے اپنے اس 6 فٹ کے جسم کو۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں آخرت کے حالات ہائی لائٹ کیے نا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے کہ ایک کان سے سنا جائے تو دوسرے کان سے نکال دیا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، نالج گین کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں حفظ کر لیں، قرآن کا نالج گین کر لیا، لیکن عمل میں لانا وہ بعد میں سوچیں گے۔ نہیں، ایسا رویہ قرآن کے ساتھ کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج دیتا ہے، جو اس پر عمل کرتے ہیں، جو اس کی باتوں، اس کے حلال اور حرام کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت پوری دنیا کی حکومت دیتے ہیں۔ اور یہ چیز پروف ہو چکی ہے، صحابہ کو دیکھو نا، صحابہ کہاں تھے، کہاں سے کہاں آئے، پھر کیسی اذیتوں سے گزرے، پھر کتنی جانیں گئیں، اور اس کے بعد دیکھو اسلام پوری دنیا پر نافذ ہو گیا۔ اس دنیا کی بادشاہت کس کے پاس آ گئی؟ مسلمانوں کے پاس۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مسلمانوں نے اللہ رب العزت سے پھر ایز یوزول بغاوت شروع کر دی، اللہ کے حکموں کو فارمیلٹیز کی بیس پر پورا کرنا شروع کر دیا، اور ایمان کے جذبے جب مسلمانوں کے اندر سے کم ہوئے، جب بے حیائی مسلمانوں میں عام ہو گئی، تو اللہ نے دنیا کی بادشاہت مسلمان کے اختیار سے لے لی، ہاتھ سے چھین لی۔ اب دیکھو مسلمان کوانٹٹی کے اعتبار سے 2 بلینز ہیں، اگر یہ یونائٹ ہو کر کسی ملک کو فتح کرنے کی پلاننگ بنائے نا تو کر لیں گے، پوری دنیا پر حکومت کرنے کی سوچے نا تو کر لیں گے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ لوگ بٹے ہوئے ہیں، کوئی کرسچن ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ایتھیسٹ ہے، کوئی نیچر کو ماننے والا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، لیکن مسلمان ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں۔ لیکن اگر یہ یونائٹ ہو جائے تو آج بھی پوری دنیا پر راج کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے دیکھو ہمارے دلوں سے ایسا لگتا ہے جیسے ایمان کے جذبے کھینچ لیے ہوں، جسٹ بیکاز آف کہ ہم نے اس ایمان کی قدر نہیں کی۔ وہ وراثت میں جو ملا ہمیں دین، ہم نے اس کی ویلیوز کو، دل کو نہیں سمجھایا۔ ہم نے پیسے کی قدر کو کیا خوب سمجھا، 10,000 روپے گم ہوتے ہیں نا تو رات کو نیند بھی گم ہو جاتی ہے ساتھ، 20,000 روپے کا نقصان ہمیں ہوتا ہے نا تو سکون بھی ساتھ چلا جاتا ہے۔ لیکن نماز چلی جائے کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، زنا کر لو کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ارے تمہیں سمجھایا تو گیا کہ زنا نہیں کرنا، اس کے باوجود تم نے کر لیا، اس کے بعد تم کہہ رہے ہو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، غفور الرحیم ہے، توبہ بھی نہیں کر رہے، پھر بھی غفور الرحیم ہے۔ نہ جانے یہ غفور الرحیم کہنے والے لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ فرعون کو جو رب عذاب دے گا وہ وہی غفور الرحیم ہے۔ قارون کو جو آج تک زمین کے اندر گھسایا جا رہا ہے نا، وہ جس کے حکم سے زمین کی تہوں میں جا رہا ہے، وہ وہی غفور الرحیم ہے۔
کہ گناہ کرتے کرتے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں یار لائٹ ہے غفور الرحیم ہے. اینی ہاؤ یہ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا. آج ہم صرف اتنا کہیں گے کہ رب کو جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے, رب کی پہچان ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. اس کی ایک عام مثال اگر آپ کو میں دوں نا, کیونکہ ہماری سائیکالوجی ایسی ہے کہ جب تک ہم چیزوں کو پک نہ کریں, جب تک ہمیں چیزوں کی نالج نہ ہو, جب تک ہم کسی شخص کو پہچان نہ لیں پراپر طریقے سے, اور وہ شخص ہمارے لیے کچھ کر نہ لے, وہ ہمارے کلوز نہ ہو جائے, تب تک ہم اس کی بات نہیں مانتے. اب موم اینڈ ڈیڈ کی بات ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے, ان کے سارے اعمال ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں, ان کا مزاج ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے, اور کافی عرصہ ان کے ساتھ گزرتا ہے, جس کی وجہ سے, اور ہوتے بھی موم ڈیڈ ہیں, رشتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, اور ہم اس رشتے کا انکار بھی نہیں کرتے, اور انہوں نے بڑی سیکریفائسز کی ہوتی ہیں ہمارے لیے, بہت کچھ دیا ہوتا ہے ہمیں, جس کی وجہ سے ان کا حکم ماننا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا پانی لا دو, تو ہم لا دیتے ہیں پانی سم ٹائمز. اور اسی طرح اگر وہ کہہ دے کہ بیٹا مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, تو اگر میری جیب میں 2 لاکھ ہوں گے تو میں ڈیفینیٹلی 1 لاکھ روپے ماں کو دے دوں گا, باپ کو دے دوں گا, کیونکہ میرے ماں باپ ہیں. لیکن اگر یہی 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ مجھ سے کوئی ایسا بندہ کرے جس کی نہ جان ہو نہ پہچان ہو, جو نہ مجھ سے کبھی ملا ہو نہ میں اس سے کبھی ملا, تو میں کبھی بھی اس کو وہ 1 لاکھ روپے نہیں دوں گا. میں اسے کہوں گا بھائی تو ہے کون اور میں کیوں دوں تمہیں 1 لاکھ روپے. وہ بھلے مجھے کہتا رہے کہ میں تمہارا رہبر ہوں, میں تمہیں واپس دے دوں گا, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, لیکن تم تو اپنے آپ کو ایگری نہیں کر پاؤ گے کہ میں اسے 1 لاکھ روپے دے دوں. لیکن اگر یہی 1 لاکھ روپے تم سے بہن مانگے, بھائی مانگے, کزن مانگے, چاچو مانگے, تو ڈیفینیٹلی ان سے جان پہچان ہوتی ہے, تم دے دیتے ہو. اسی طرح یہ تو ایک مثال تھی صرف ہماری تھنکنگ کو کلیئر کرنے کے لیے. اللہ رب العزت کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو, اللہ کہتے ہیں بھائی حرام کاموں کی طرف نہ جاؤ, اللہ کہتے ہیں کہ حلال کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ, اللہ کہتے ہیں سادگی والی زندگی اختیار کرو, اللہ فرماتے ہیں بے حیائی کے قریب مت جاؤ, اللہ فرماتے ہیں زنا نہ کرو, اللہ فرماتے ہیں جھوٹ نہ بولو, اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے لیے کچھ قربان کرنے کا حکم یا آرڈر یا وقت یا کوئی سٹیج آئے تو فوراً سے قربان کر دیا کرو, یہ مت سوچا کرو کہ نقصان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بھوکا ہو جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, کوئی نہیں, بس توکل کیا کرو. اب اللہ تو یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں, آرڈرز تو جاری کر رہے ہیں اور کر بھی ہم پر رہے ہیں, لیکن میں کب مانوں گا اپنے رب کی بات؟ تم کب مانو گے اپنے رب کی بات؟ تم کب فالو کرو گے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ جو آرڈرز جاری کیے ہیں یہ صرف تمہارے لیے تو نہیں ہے, یہ تو پوری دنیا میں موجود جتنے بھی 8 ارب لوگ ہیں سب کے لیے یہ. لیکن کون مان رہا ہے؟ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ جو اللہ کو جانتے ہیں. جھوٹ کون نہیں بول رہا؟ جو اللہ کو جانتے ہیں. باقی 5 ارب لوگ جو نان مسلم ہیں وہ کیوں نہیں نماز پڑھ رہے؟ کیونکہ وہ اللہ کو نہیں جانتے. تو جان پہچان ایسی اس لیے میٹر کرتا ہے ہماری لائف میں. اگر ہمارے رب سے ہماری جان پہچان نہ ہو, اگر میں اپنے دل کو اپنا رب نہ سمجھا پایا, تو یقین کرو اللہ کے بڑے بڑے حکم بہت آسانی کے ساتھ میرے سامنے آئیں گے اور میں ان کو مشکل سمجھوں گا. اب جیسے کہ نمازوں کا حالت ہے, اب مسلمان پتہ ہے کہ نماز فرض ہے, لیکن اللہ کی معرفت دل میں نہیں ہے, اللہ کی ویلیوز دل میں نہیں ہے, اس وجہ سے اللہ رب العزت کی بات نہیں مان رہا. سب کچھ جانتا ہے, اس کے باوجود گھروں میں اخلاق خراب ہے, معاشرت خراب ہے, معاشی نظام خراب ہے, سب کچھ خراب ہے. تمہاری زندگی میں دیکھو نا کیا کیا نہیں خراب. تمہاری اپنی زندگی جو تمہیں اللہ نے سنوارنے کے لیے دی تھی, کتنی چیزیں ڈسٹرب ہیں. کیوں ڈسٹرب ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں تم نے 100 خدا پال رکھے ہیں, تم 100 خداؤں کی عبادت کر رہے ہو, تمہیں 100 لوگوں کو راضی کرنا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے پھر تمہیں اپنے ریئل خدا کے لیے ٹائم نہیں مل پاتا. تو اینی ہاؤ رب کی جان پہچان ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اللہ کو جاننے کے لیے یار اسکالر نہیں بننا پڑتا. ہمارے کتنے صحابہ تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے, کتنے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے بڑھاپے کے عالم میں ایمان قبول کیا, کتنے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے موت کے قریب قریب ایمان قبول کیا, کتنے ایسے صحابہ تھے جو لکھنا نہیں جانتے تھے, کتنے ایسے صحابہ تھے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے لیے ایسا سب کچھ کر گئے کہ دنیا آج اس پر رش کر رہی ہے. اور میں اور تم باوجود اس کے کہ پڑھ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, ہماری صلاحیتیں جیسے ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں,
एजुकेटेड बनकर, बैचलर्स करके, सीए करके, एमबीबीएस करके भी अल्लाह के हुक्मों को पूरा नहीं कर पा रहे। इतने बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स हैं और उसके बाद भी अल्लाह के बेसिक्स पर नहीं लाया जा रहा खुद को, कि नमाज रोजा ज़कात जो 7 साल के बच्चे का दीन है वो आज 32-35 साल की उम्र में पहुंच कर भी हम फॉलो नहीं कर पा रहे। मुश्किल लगता है। क्यों? अगर तुम्हें ऐसी मौत आ गई तो तुम कहां जाओगे? 12 साल के बाद तुम पर नमाज फर्ज हो जाती है, बालिग होने के बाद तुम पर नमाज फर्ज हो जाती है और तुम पहुंच गए हो बुढ़ापे तक और तुम्हें अभी तक नमाज के मसाइल ही नहीं पता, तुम्हें अभी तक नमाज की वैल्यू ही नहीं पता। 12-15 साल की उम्र में तुम पे सारी शरीयत लागू हो जाती है। जो कलमा तुमने पढ़ा होता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके तमाम हुक्म तुम पर फर्ज हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि बेहयाई से क्यों बचना है। तुम्हें पता ही नहीं है कि बेहयाई से बचना क्यों जरूरी है, अल्लाह को राजी करना क्यों जरूरी है। तो मुझे बताओ, क्या इसी तरह लल्लू पंचू बनकर जिंदगी गुजार दोगे और मर जाओगे और फिर अल्लाह के सामने पेश हो जाओगे? फिर क्या होगा तुम्हारे पास और मेरे पास? वो जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर इंसान से करेगा, मुझे बताओ 5 क्वेश्चन में से अगर एक भी क्वेश्चन पूछ लिया अल्लाह ने, चलो ये जो जवानी हम गुजार रहे हैं, अगर इस जवानी का सवाल ही हमसे हो गया तो मुझे बताओ तुम्हारा आंसर क्या होगा? कि जिस जवानी में नाच गाना चल रहा हो, जिस जवानी में ड्राइविंग के दौरान बेस चल रहा हो, सॉन्ग्स चल रहे हो, जिस जवानी में थोड़ी सी अगर अच्छी आवाज मिल जाए तो आसमान में सर पे उठा लेता हूं, सिंगर बन जाता हूं, मिलियंस लोगों के डिजायर्स को मैं शैतानी तरीके से हिट करने वाला बन जाता हूं, लोगों के डिजायर्स को उभारता हूं, उनके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स को एक्टिव करता हूं। तो मुझे बताओ, तुम अल्लाह को ये कह सकोगे कि अल्लाह तेरी दी हुई आवाज मैंने शैतान के कलाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की थी और अल्लाह तुम्हें पास कर देंगे इस क्वेश्चन में? ये क्या है यार? मरने आए हैं हम इस दुनिया में, जीने नहीं आए। जिंदगी किसे कहते हैं? जिसमें इंसान जिंदा रहे। यार वो जिंदगी कहलाने के लायक नहीं है। ये जिंदगी की डेफिनेशन जो तुम्हें बचपन से लेकर अब तक रटवाई जा रही है, तो वो जिंदगी जिसमें मौत हो, इसे तुम जिंदगी कैसे कह सकते हो? हाँ, अगर तुम्हारी ये जिंदगी मौत से पाक होती तो तुम कह सकते थे कि यार जिंदगी है। नो 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 नो, तुम्हारी जिंदगी या तो जहन्नम में होगी या जन्नत में होगी, क्योंकि तुम्हें जहन्नम में भी मौत नहीं आएगी और जन्नत में भी मौत नहीं आएगी। तो वहां जाके तुम जिंदगी को समझोगे कि जिंदगी कहते क्या है, किसे कहते हैं। अभी ये जो तुम गुजार रहे हो, ये तो एक सफर है। आलम अरवा से जैसे तुम माँ के पेट में आए और माँ के पेट से जैसे तुम इस जमीन पर आए और जमीन से जैसे तुम कब्र में जाओगे और कब्र से जैसे मैदान हशर में जाओगे, ये एक सफर है। तुम्हारा मुकाम ये नहीं है। ये ऐशो इशरत यहां के लिए नहीं थी, यहां के लिए तुम स्ट्रगल के लिए आए थे। और कैसी स्ट्रगल? अपने अल्लाह को पहचानने की स्ट्रगल। गौर करो खुद पर, यार मुझे किसने हाथ दिए, ये मेरी बॉडी किसने बनाई, ये सूरज किसने बनाया, ये रात कौन ला रहा है मेरे सर के ऊपर, ये अंधेरा क्यों छा जाता है, और ये फिर 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे के बाद इतनी रोशन सुबह कैसे आ जाती है हमारी आंखों के सामने? कौन कर रहा है ये सब? एक छोटा सा पत्थर अपनी जगह तब तक नहीं छोड़ता जब तक उस पर किसी की फोर्स अप्लाई ना हो जाए। तो यार इतनी बड़ी दुनिया को ये रात में कौन तब्दील कर देता है? ये कौन कर रहा है? अरे यही तो तुम्हारा रब था यार, यही तो वो था जिसको तुमने सजदे करने थे, यही तो वो था जिसके लिए तुमने अपनी गर्दनें कटवानी थी। लेकिन तुमने, हाँ रात आ गई चल जी पार्टी करते हैं, रात आ गई चल जी डेट मारते हैं, रात आ गई चल जी कोई नहीं देख रहा आज ही किसी की इज्जत उतारते हैं। तुमने अपनी रातों को इस तरह गंदा किया, तुमने अपनी रात को अल्लाह की निशानी नहीं समझा बल्कि अपने लिए एक मौका समझा गुनाहों का। हाँ इसीलिए तो तुम गाफिल, मैं गाफिल, मेरे घर वाले गाफिल और बहुत सारे मुसलमान गाफिल ईमान की हालतों में मर जाते हैं गुनाह करते करते। ईमान तो ऐसी चीज है जो इंसान को गुनाहों से बचाती है।
ایمان ایسی چیز تھی جو انسان کو رب کی پہچان کرواتی ہے، لیکن میرے اور تمہارے دل کے اندر ایمان کی موجودگی میں ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے بڑے ہتھیار کو اپنے اگینسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم جس ہتھیار کو استعمال کر کے شیطان کا مقابلہ کرنے آئے تھے، اسی ہتھیار سے شیطان کا کام ہم نے آسان کر دیا ہے۔ ہم شیطان کو ریلیکس کر کے ہم نے بٹھا دیا کہ تو رہنے دے یار، تو بیٹھ جا آرام سے، میں ہوں نا، میں کر لوں گا زنا، مجھے کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، ڈونٹ وری یار، مجھے وسوسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں چھوڑ دوں گا نماز، تو ریلیکس رہ، تو باقی لوگوں کو گمراہ کر، میں ہو چکا گمراہ۔ تو باقی لوگوں، جو لوگ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں نا، تو جا ان کے پاس۔ میری راتیں تو زنا دیکھتے دیکھتے گزرتی ہیں، ٹک ٹاک پر ریلز کو سکرولنگ کرتے کرتے گزرتی ہیں، ڈونٹ وری، میری فکر نہ کر، ان کے پاس جا جو راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہیں، ان کے پاس جا جن کے پہلو بستر سے علیحدہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ کا ڈر سونے نہیں دیتا، گناہوں کا خوف سونے نہیں دیتا، ان کو گمراہ کر۔ میں تو آلریڈی گمراہ ہوں، ہم نے شیطان کا کام آسان کر دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم شیطان کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جاتے کہ میں دیکھتا ہوں تو کیسے میری نماز سکپ کرواتا ہے، میں دیکھتا ہوں تو مجھ سے کیسے بے حیائی کرواتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ گناہ کرنے کے بعد تو مجھے کیسے توبہ نہیں کرنے دیتا۔ لیکن پتہ ہی نہیں ہے کچھ، سمجھ ہی نہیں آ رہی کچھ۔ قرآن بس گھروں میں زینت، جیسے ہم نے گملے رکھے ہیں اسی طرح بس قرآن کو بھی اوپر رکھ دیا، ڈیکوریشن پیس سمجھ کر۔ اسی لیے تو ہماری زندگی کی یہ حالت ہے بھائی۔ ہاں، ہم کوئی ماں کے پیٹ سے بے حیا بن کر نہیں آتے، ہم ماں کے پیٹ سے ناچتے ناچتے نہیں نکلتے، ہم ماں کے پیٹ سے زنا کی پلاننگز لے کر نہیں آتے، ہم ماں کے پیٹ سے چور چکے اور نہیں بن کر نکلتے۔ یہ دنیا میں رہتے رہتے جن چیزوں سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں پھر ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے نا کہ ناچنے گانے والوں کو عزت مل رہی ہے، اس کے لیے لوگ تالیاں مار رہے ہیں، اس کے فالوورز بڑے زیادہ ہیں، اور جن کے لباس جتنے چھوٹے ہوتے ہیں لوگ انہی کے پیچھے اتنے دیوانے ہوتے ہیں، تو ہم بھی پھر اپنے لباس کا سائز تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے چھوٹا چھوٹا کرتے جاتے ہیں دنیا کے لیے نا۔ دنیا کی محبت دل میں ہوگی تو ظاہری سی بات ہے پھر دنیا تو چاہیے ہوگی، اور اللہ کی محبت کے جذبے جب دل میں نہیں ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے پھر اللہ کو راضی کرنے کا سٹرگل میں پاگل ہوں جو کروں گا۔ تو بھائی یاد رکھیں کہ آپ تب تک اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، آپ تب تک نماز میں سرور، سکون، تب تک اللہ کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتے جب تک آپ کو آپ کا رب کلیئر نہ ہو جائے، جب تک آپ کو یہ نہ سمجھ آ جائے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ ہے کون۔ جب تک آپ اپنی چوائس سے اپنے اللہ کو چوز نہ کر لیں تب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، مثال دیتا ہوں، ویٹ۔ عرب کیا ہوا تھا کہ عرب میں جو بڑے بڑے عرب تھے نا، عرب کے جو بڑے بڑے سردار تھے، یہ اکثر آپس میں بیٹھا کرتے تھے اور ایک دوسرے میں شعر و شاعری کرتے تھے، رقص چلتا تھا، عورتیں ان کے سامنے ناچا کرتی تھی، شراب کی محفلیں لگا کرتی تھی، بے حیائی کا دور تھا۔ اور دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی محنت کرتے تھے۔ عرب کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے نا، وہ اپنے نسب پر، اپنے کاسٹ پر بڑا فخر کرتے تھے۔ جس کی جتنی بڑی کاسٹ ہوتی تھی اس کو اتنی ہی عزت دی جاتی تھی۔ اینی ہاؤ لوگوں میں کاسٹ بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو مجلس لگی تھی اسی طرح، میں بن فلاں کی باتیں چل رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کی محنت کر رہے تھے، اور اس طرح عرب میں یہ بات چونکہ پھیل چکی تھی کہ ایک محمد نامی شخص ہے جو کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اور یہ عرب کے بڑے بڑے سردار جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھلے دشمن بن چکے تھے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اگر کلمہ پڑھ لیا تو محمد کے اسلام کو تو عروج مل جائے گا، ہم تو ایک اللہ کے غلام ہو جائیں گے، ہمیں تو بے حیائیاں چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں تو زنا چھوڑنا پڑے گا، اور جن چیزوں کی عادت ہمیں لگ گئی ہے، جن گناہوں کی لت ہمیں لگ گئی ہے، اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر یہ ساری چیزیں تو چھوڑنی پڑے گی۔ تو انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا لیکن یہ ساری چیزیں نہ چھوڑی۔ اینی ہاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ لوگ مخالفت کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دن ان پر سے گزرنا ہوا، جا رہے تھے رستے سے،
تو جب عرب کے ان سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نا تو طنز کیا اس پر، پکارا اس کو، اے محمد بات سنو، جس خدا کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، جس خدا کی دعوت تم پورے عرب میں دیتے پھر رہے ہو، اس کا نسب کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے؟ کیونکہ ان کے جو خدا تھے نا ان کا نسب ہوا کرتا تھا، لات عزا وغیرہ جتنے بھی بت تھے، آج بھی اگر آپ پڑھیں تو کوئی کس کا بیٹا ہے، کوئی کس کا وہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں اس کا بھی کوئی نسب ہوگا، کیونکہ ان کے تصور ان کے مائنڈ میں تو یہ تھا نا کہ یہ والا بت جو ہے یہ ہمیں روشنی دیتا ہے، یہ ہمیں گمراہیوں سے بچاتا ہے، یہ ہمیں اولاد دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تم جس رب کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس رب کا نسب کیا ہے، وہ ہے کون، اس کی شروعات کیا ہے، دکھنے میں کیسا ہے، خاندان کیا ہے اس کا وغیرہ وغیرہ، ہمیں بھی بتاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے، کچھ نہیں بولے، کیونکہ ہمارے نبی تب تک کسی بات کا آنسر نہیں کرتے تھے جب تک ان کو اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جاتی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو ایک نئی بات تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ کر کے وہاں سے گزر گئے. جب عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے دیکھا کہ ہم نے تو اس سوال سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپیچ لیس کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا، تو انہیں ایک موقع مل گیا. پورے عرب میں یہ بات فیمس کر دی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے رب کے بارے میں پوچھا، اس کے رب کے نسب کے بارے میں پوچھا اور اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے. عرب میں یہ بات بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور پروپیگنڈا سٹارٹ ہو گئے کہ محمد جس رب کی طرف بلا رہا ہے اس رب کی پہچان اسے خود بھی نہیں ہے اور یہ لوگوں کے بیوقوف بنا رہا ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اینی ہاؤ کچھ دن گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں، وہی کا انتظار کر رہے ہیں، پریشان ہو گئے کہ میں کیا بولوں. تو اللہ رب العزت نے اپنا انٹروڈکشن نازل کیا اس دنیا پہ اور پوری انسانیت کو یہ کلیئر کر دیا کہ میں کون ہوں. تم لوگوں کو شوق تھا نا کہ مجھے پہچانو، تم لوگوں کو میرا نسب جاننا ہے. اب جس نے پیدا کیا وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ پیدا کرنے والے پہ سوال اٹھائے. اینی ہاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ اخلاص نازل ہو گئی. قل هو اللہ احد، اے نبی ان سے یہ کہہ دو جو پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو نا وہ ایک ہے ہر لحاظ سے. اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. عربی میں سمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اس کے محتاج ہو اور خود کسی کا محتاج نہ ہو. یعنی کہ وہ تمام لوگوں کی ضروریات پوری کر سکتا ہے لیکن کوئی کسی شخص سے، کسی دنیا کے کسی نقشے سے اللہ رب العزت کی کوئی ضرورت نہیں جڑی، وہ ضرورت سے پاک ہے. وہ تمام لوگوں کو بیماریوں سے نکال سکتا ہے لیکن خود بیماریوں سے پاک ہے. وہ تمام لوگوں کی بھوک کو مٹا سکتا ہے لیکن خود بھوک سے پاک ہے. وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اس کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، صرف تنے تنہا رب، کسی سے متاثر نہیں ہے، کسی سے امپریس نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا ایک اللہ، پوری دنیا کا مالک، پوری دنیا کا خالق، اکیلا سب کچھ کر رہا ہے. پوری دنیا پر رات لانے والا وہ اکیلا ہے، ایک ہے، احد ہے. پوری دنیا سے رات کو ختم کرنے والا وہ ایک ہے. تمام انسانیت کو زندگی دینے والا وہ ایک ہے اور ان کے 60-70 سال کے مسئلوں کو حل کرنے والا وہ ایک ہے.
60-70 साल के जिंदगियों में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हजारों साल भी जिए हैं। तो इंसान की तमाम जिंदगी में इनको 3 वक्त का खाना खिलाने वाला वो एक है। बीमारियों को शिफा में तब्दील करने वाला, चाहे जानवर बीमार हो, चाहे परिंदा बीमार हो, चाहे इंसान बीमार हो, चाहे कोई मछली बीमार हो, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा बीमार हो, वो एक है कि इन तमाम बीमारियों को वो दूर करता है। ये है तुम्हारा रब, इसकी तुम इबादत करते हो यार। वो एक है जिसने बिलियंस ऑफ बिलियंस इंसानों को पैदा किया, मखलूकात को पैदा किया, और पैदा करने के बाद बेलगाम घोड़ों की तरह नहीं छोड़ा। हर एक की बेसिक्स जरूरियात, हर एक की टॉप प्रायोरिटीज की जरूरियात को पूरा किया, हर एक को जिंदगी दी और जिंदगी में मौजूद तमाम मसाइल का हल भी समझाया। ये है तुम्हारा रब। और खुद क्या है? बेनियाज, किसी की जरूरत नहीं है, थकान से पाक है, नींद से पाक है, मौत से पाक है, किसी का मोहताज नहीं है, किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन खुद तमाम दुनिया की रिक्वेस्टों को पूरा करता है। यह है तुम्हारा रब। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जोड़ का कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं जिससे मिसाल दी जाए कि अल्लाह ऐसा है। सोचो, मिसाल ही नहीं है कोई दुनिया में कि मिसाल दी जाए समझाने के लिए कि अल्लाह ऐसा है। बात खत्म। तो फरमाते हैं कि जब अरब के लोगों ने ये कलाम सुना ना, तो बहुत सारे शायर जो थे ना, हैंग हो गए थे, जैम हो गए थे, उनके अकल जैसे रोशन हो गई हो जब उन्होंने कहा कि यार ये कैसी बातें हैं, ये कौन सा कलाम है, ये तो किसी इंसान की बात नहीं हो सकती कि ऐसी जात जो हर लिहाज से एक है, ऐसी जात कि किसी की मोहताज ही नहीं है और सब उसके मोहताज है, ऐसी जात जिसकी ना कोई औलाद है ना कोई बाप है, ऐसा कि जिसका कोई जोड़ का ही नहीं है। तो अरब के बहुत बड़े बड़े शायर सूरह इखलास के बाद मुसलमान हो गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे ये पूछा कि ये तुमने कहां से लाई ये बातें, इतना बड़ा कलाम तुम्हारे पास कैसे आया, तुम तो उम्मी हो, तुम्हें तो पढ़ना लिखना नहीं आता, तुम्हारा तो कोई उस्ताद ही नहीं है, तुम्हें कौन सिखा रहा है ये सब? तो फरमाया कि मुझे मेरा रब सिखा रहा है। तो जाहिरी सी बात है, जब दिलों पर जब असर की वो बात, तो उनके दिल मजबूर हो गए कलमा पढ़ने पर। तो मुझे बताओ, तुम्हें तुम्हारे रब की किस बात ने मजबूर किया है कि तुम उसकी इबादत करो? फॉर्मेलिटियां, कल्चर्स, बस लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो हम भी नमाज पढ़ लेते हैं यार, लोग जुम्मे की नमाज का बड़ा स्कोप है ब्रो, चल जुम्मे की नमाज तो पढ़ लेते हैं। हाँ, तुम ऐसे ट्रीट कर रहे हो अपने दीन को, और सहाबा समझ के ट्रीट करते थे। तुम उन अहकामात पर नहीं आ पा रहे जो तुम्हें ऑलरेडी सदियों से पता है। और सहाबा पर एक ऐसी चीज नाजिल हो जाती थी कि जिसके लिए वो तैयार ही नहीं थे। अब शराब पहले जायज थी, एकदम से हुक्म आया छोड़ दो शराब। अब जिन लोगों को शराब की आदत होती है उनको आप महीनों महीनों भी समझाए ना, तो उनके लिए शराब छोड़ना मुश्किल है। लेकिन सहाबा रजी अल्लाह ताला उन्होंने छोड़ दी। रब का हुक्म है, पैदा करने वाले का हुक्म है, वो जात जो जन्नत देगा उसका हुक्म है, वो जात जिसने पैदा किया था उसका हुक्म है। ये लो जी, कोई बड़ा मसला नहीं है। अरे जो इंसान अल्लाह के लिए जिंदगी देने के लिए तैयार हो जाता है ना, वो इंसान अल्लाह के लिए गुनाहों को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगर तुम गुनाहों को नहीं छोड़ सकते अल्लाह के लिए, तो तुम जिंदगी भी नहीं दे सकते अल्लाह के लिए। जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत के दावे करता है ना, तो फिर वो दुनिया की मोहब्बत को दिल में जगह नहीं देता। तुम दुनिया को भी जरूरी समझो और दुनिया में मौजूद बेहयाइयां भी करो, ये तो नहीं हो सकता ना। अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है भाई। और अब ये कब छोड़ेंगे? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्लियर होंगे हमारे माइंड में, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम बाय चॉइस चूज करेंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि हमें किसी इंसान ने नहीं पैदा किया,
ہمیں ماں باپ نے نہیں پیدا کیا, ہمیں اللہ نے پیدا کیا. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا نا کہ میری زندگی پر میرا حق نہیں ہے, میری زندگی پر میرے شوہر کا حق نہیں ہے, میری زندگی پر میرے ماں باپ کا حق نہیں ہے, میری زندگی پر میرے اللہ کا حق ہے. ان لوگوں کی تو صرف رسپیکٹ مجھ پر فرض ہے, ان کی بات ماننا مجھ پہ فرض ہے. اور یہ بھی کس نے فرض کی ہے؟ معاشرے نے نہیں, خاندان نے نہیں, اللہ نے فرض کی ہے. تو پھر میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑوں گا, پھر میں کمپرومائز نہیں کروں گا اپنے رب کو لے کر, چھوڑ دوں گا ساری دنیا میں اللہ کے لیے. یہ چھوٹے موٹے گناہ کیا چیز ہے, یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اللہ کے لیے تو میں جان کی بازی لگا دوں گا پھر جب اللہ سمجھ آ جائیں گے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا. تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر یہ شکل و صورت دی. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے زمین سے پھل سبزیاں نکالتا ہے. تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی, سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے آکسیجن کا نظام پوری دنیا میں پھیلا دیا. ایک منٹ کے لیے اللہ آکسیجن بند کر دے نا, 1 منٹ کے لیے, تو میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری دولت تمہیں کیسے بچاتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ملین فالوورز تمہیں کیسے بچاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ تمہارے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور جن لوگوں کی وجہ سے تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ تمہاری زندگی میں اس وقت کیا میٹر کرتے ہیں. ہاں, جن خواہشوں نے تمہیں مرید بنا لیا ہے نا, جن گناہوں کی لذتوں نے تمہیں پاگل کر دیا ہے, 1 منٹ کی آکسیجن صرف بند کرنے کی دیر ہے اللہ کی. پھر میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا کیسے کسی گناہ کو کرنے کا دل کرتا ہے. تم گلے میں ہاتھ پکڑ کے نا لمبی لمبی سانسیں لوگے اور اللہ سے گر گڑاؤ گے, اللہ بوائے فرینڈ گیا بھاڑ میں, گرل فرینڈ گئی بھاڑ میں, میرے گناہ گئے بھاڑ میں, اللہ آکسیجن اوپن کر دے, بس 1 سیکنڈ کے لیے سانس لینا ہے, سانس نہیں آ رہا. یہ ایکچولی اللہ نے نا بس کچھ زیادہ نعمتیں, بس ہر چیز انفینٹ پیدا کی ہے نا, اس لیے ہمیں قدر نہیں ہو رہی اللہ کی. چیزوں کی قدر نہیں ہوتی جب تک ہم محتاجی کے لیول سے نہ گزر جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی قدر تب ہوتی ہے انسان کو جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. جب تک وہ زندہ رہتے ہیں تب تک تو وہ ہمارے لیے کھانے ناشتے بناتے رہتے ہیں, ہمیں کوئی قدر نہیں ہوتی. لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں, جب پتہ چلتا ہے کہ اب ناشتہ بھی خود سے بنانا پڑے گا, کپڑے بھی خود سے دھونے پڑیں گے, پریس بھی خود سے کرنا پڑے گا, تب جا کے پھر آنسو نکلتے ہیں کھانا پکاتے پکاتے. یہ سوچتے ہیں کہ ہائے ماں, تو ہی تھی جو کھانا پکا کے دیتی تھی. ایسے ہی ہوتا ہے. جو چیز ہمیں مفت میں مل جاتی ہے نا, ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. دیکھو نا, اب ایمان کو دیکھ لو, لوگ ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ سے. لوگ جھوٹے خداؤں کی عبادت پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں. اور تم اپنے سچے خدا کی عبادت پتہ ہے کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ تمہارے لیے گناہ بہت میٹر کرتے ہیں, تمہیں لوگوں کو خوش رکھنا ہے. ہاں, جا کے پوچھ لو وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں, پوچھو نا ان سے کہ بھائی کیوں کر رہے ہو بتوں کی پوجا, تو وہ تمہیں یہی کہیں گے نرگ اور سورگ کا معاملہ ہے, جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے بھائی, اس لیے ضروری ہے. اور جنت اور دوزخ کو پہچانتا کون ہے؟ مسلمان. کرسچنز کو بول لو. یہی بات ہوتی ہے یار, ہم اپنے رب کو جان کر اپنے رب کو اگنور کر رہے ہیں, اور لوگ اپنے رب کو نہیں جانتے پھر بھی جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں. کتنے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. کوئی بھی نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, کہہ سکتے ہیں نا گناہ کرتے کرتے. اب تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے جی. زنا کرنا ہے تم نے, ہاں کر لینا, لیکن یاد رکھنا معافی بھی مانگنا. پھر یہ نہیں کہتا کوئی او بھائی غرق ہو جائے گا, نہ کر, ایمان ضبط ہو جائے گا. ناچ کیوں رہے ہو بھائی یار, چھوڑو نا, میری آخرت ہے, تمہیں کیا لینا دینا, تم اللہ نہ بنو. اچھا ٹھیک ہے, اوکے فائن. یہ ہمارا کرائٹیریا ہے. چھوٹے کپڑے کیوں پہن رہے ہو یار, میں پہن رہا ہوں نا, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اوکے فائن, نو پرابلم. تو پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کہاں ہیں ہمارے دلوں میں؟ کیا تم نے ابھی تک اللہ کے نہ ہونے کو فیل کیا اپنی زندگی میں؟ میں کچھ کویسچن کرتا ہوں آپ سے. تم لوگ پریشان ہوتے ہو, میں جانتا ہوں. تم لوگ بڑی بڑی مشکلوں سے گزر رہے ہو, میں جانتا ہوں.
کسی کی اولاد نافرمان ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے, کسی کی جاب نہیں ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے, کسی کی شادی نہیں ہو رہی وہ اس وجہ سے پریشان ہے, کسی کے فالوورز نہیں ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے, کسی کا بزنس نہیں چل رہا وہ اس وجہ سے پریشان ہے, کسی کے پڑوسی اچھے نہیں ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہے, کسی کے پاس گھر کا رینٹ نہیں ہے, بجلی کے بل کو ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہے, کسی کو اس کی محبت نہیں مل رہی وہ اس وجہ سے پریشان ہے, تو کسی کا کیریئر نہیں سیٹ ہو رہا وہ اس وجہ سے پریشان ہے. اوکے فائن, ٹھیک ہے, نیچرل چیزیں ہیں ساری. مجھے بتاؤ کیا تم اس وجہ سے پریشان ہوتے ہو کبھی کہ تمہاری زندگی میں اللہ نہیں ہے؟ گناہوں کو لے کر پریشان ہوتے ہو کہ یار مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں؟ اس لیول کی پریشانی فیل کرتے ہو جس لیول کی پریشانی دنیا کے معاملات میں فیل ہوتے ہیں؟ یا یہ پریشانی صرف فارمیلٹی ہوتی ہے؟ اگر تو تم اللہ کے لیے بھی تڑپتے ہو, کنگریچولیشن, بہت جلد تمہیں تمہارا ایمان ملنے والا ہے. اگر تم گناہوں کے بعد تڑپتے ہو, سوچتے ہو بیٹھ کر کہ یار مجھ سے کیوں ہو گیا, پریشان ہو جاتے ہو, تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, کنگریچولیشن, تم ولی ہو. دعائیں کیا کرو لوگوں کے لیے, اپنے لیے مایوس مت ہونا, تم اپنے ٹریک پر ہو, تم نے پا لیا اپنے رب کو. بس تھوڑے سے نالج آنے کی دیر ہے, اس کے بعد تم چلو گے زمین پر لیکن تمہیں تمہاری منزل آسمانوں کے پار دکھائی جائے گی. لیکن اگر تمہاری زندگی میں صرف بے حیائیاں ہیں, گناہ ہے, نماز کا چھوڑ دینا ہے, ماں باپ کی نافرمانی ہے, صرف اپنی میں کو لے کر زندگی جی رہے ہو, اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کسی کی بھی خوشیوں کو داؤ پر لگا دیتے ہو, تو یار بہت سیلفش طریقے سے جی رہے ہو تم. یار بہت زیادہ شرم کا مقام ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی زندگی پر غور نہیں کر رہے. تم سے تمہارا رب روٹھا ہوا ہے اور تم پریشان ہو جاب کے لیے. تمہاری زندگی میں اللہ نہیں ہے اور تم پریشان ہو اولاد کے لیے. تمہاری زندگی میں آخرت کے فلسفے نہیں ہیں اور تم پریشان ہو دنیا نہیں بن رہی, کیریئر نہیں بن رہا. یہ تم بے وقوفی کر رہے ہو. اللہ کو راضی کر لو, اس کے بعد اللہ سے مانگ مانگ کر دنیا بھی بنا لینا. اللہ کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھو, اس کے بعد شادیاں بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, سوشل میڈیا بھی یوز کرو, لوگوں کے ساتھ ملو جلو بھی, اور دنیا کماؤ بھی. لیکن یار پہلے اللہ کو راضی کر لو, کیونکہ اللہ کا راضی رہنا بہت میٹر کرتا ہے. پہلے اپنے اللہ کو اپنی سب سے بڑی ضرورت بناؤ کہ یار کوئی بات نہیں اگر 3 دن میں بھوکا رہ لیا, کوئی بات نہیں چوتھے دن رزق کا انتظام ہو ہی جائے گا. کوئی بات نہیں اگر آج جیب میں پیسے نہیں ہیں, آ جائیں گے کہیں نہ کہیں سے. کوئی بات نہیں اگر آج 1-2 لوگ میرے دشمن ہیں, کوئی بات نہیں فرینڈز بھی بن جائیں گے کبھی زندگی میں. تو یہ ساری باتیں تو کوئی بات نہیں کہہ کے ٹالی جا سکتی ہیں. لیکن اگر تمہاری زندگی میں رب نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, تو کوئی بات نہیں چلے گی. پھر تمہیں چاہیے کہ تم سٹرگل کرو, پھر تمہیں چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کر پہلے اپنے رب کو راضی کرو. دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی سوچوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. اور میں آج آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنے والا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے دل سے سن لیا تو یقین کریں کہ آپ کے اندر ایک صلاحیت تو پیدا ہوگی اپنے آپ کو چینج کرنے کی. اور جن جوانیوں کو آپ بے لگام گھوڑوں کی طرح گزار رہے ہیں, بے مقصد گزار رہے ہیں, جن زندگیوں کو 2-4 چیزوں اور 2-4 چہروں میں گزار رہے ہیں, یقین کریں یہ زندگی قیمتی بنائی جا سکتی ہے, یہ وقت قیمتی بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا سوچ لیں, اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں, اگر ہم تھوڑی سی اپنی آخرت کی فکر کر لیں, اور یہ 4-5 باتیں 5 باتیں ہم اپنے آپ کو سمجھا لیں, وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ غنیمت سمجھو, نعمت سمجھو, ایک بہت بڑا چانس سمجھو اپنے لیے جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے. اپنی جوانی میں وہ کام کر جاؤ کہ جو تم بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. اپنے جوانی کو ایسے استعمال کر لو کہ اس سے پہلے تمہیں بڑھاپا آ جائے اور تمہیں حسرتیں گھیر لیں کہ کاش میں جوان ہوتا, میں یہ کر لیتا, وہ کر لیتا. تو جوانی کے ٹائم پیریڈ کو بڑھاپا آنے سے پہلے اپنے لیے غنیمت سمجھ لو. اب تم جوان ہو, تم وہ اعمال کر سکتے ہو کہ بوڑھے نہیں کر سکتے.
तुम तहज्जुद पढ़ सकते हो, बूढ़े नहीं पढ़ सकते। तुम तहज्जुद में 8 रकते पढ़ सकते हो लंबी लंबी, लेकिन बूढ़े थक जाते हैं। तुम तंदुरुस्त हो, जवानी में बहुत बड़ी बड़ी नेकियां कर सकते हो, अल्लाह के लिए तलवार उठा सकते हो, अल्लाह के लिए कलम उठा सकते हो, अल्लाह के लिए अपनी सलाहियतों को लगा सकते हो, अल्लाह के लिए धूप और गर्मी बर्दाश्त करके घर घर कोने कोने बस्ती बस्ती घूम फिर सकते हो, अपने दीन की मेहनत के लिए मुल्कों में जा सकते हो। लेकिन बुढ़ापे में हिम्मत कम हो जाती है। तो याद रखो कि जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापा आने से पहले, क्योंकि बुढ़ापे में तुम कमजोर कर दिए जाओगे अल्लाह की तरफ से। बुढ़ापे में तुम्हारी टांगों का जोर खत्म हो जाएगा, तुम्हारे हाथों का जोर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा ये फेस कट खराब हो जाएगा, तुम्हारा रंग फेयर से अनफेयर हो जाएगा, तुम्हारी सलाहियतें ज़ाया हो जाएंगी, तुम्हारा नॉलेज तुमसे भूल जाएगा और तुम बेसाखियों पर आ जाओगे। तो बजाय इसके कि अपनी जवानियों को, अपनी जवानी की ताकत को नाचने में, गाने में, फॉलोअर्स बनाने में, कॉन्सर्ट्स में उछलने कूदने में इस्तेमाल करने के, जवानियों को जानेमाज पे गुजारो, हलाल कमाने में गुजारो, घर वालों की जिम्मेदारियां पूरी करने में गुजारो, बीवी बच्चों को इज्जत देने में गुजारो, अपने इल्म को इस्तेमाल करो, लोगों तक पहुंचाओ, अपने अंदर की थॉट्स जो कि लोगों को फायदा दे सकती हैं, कलम उठाओ, कलम के जरिए से लिख डालो। तुम्हारे अंदर कम सलाहियत है अल्लाह के बंदे, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे अंदर ईमान है, तुम जैसे सोचते हो ना दुनिया के 8 अरब लोग वैसे नहीं सोच सकते। तुम्हारे अंदर जो चीज छुपी हुई है दुनिया के 8 अरब लोग उस चीज को ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रही, ईमान। मैं आपको फिर ये कहूंगा कि लोग अपने झूठे खुदाओं की इबादत क्यों कर रहे हैं? सिर्फ जन्नत और जहन्नम के डर से। उनको पता है कि कोई तो है जिसने हमें पैदा किया है, लेकिन बस उनके अकीदे गलत है। तो तुम तो अपने रियल खुदा को जानते हो, तुम्हारे पास तो कुरान जैसी किताब है, तुम्हारे अंदर तो जन्नत और जहन्नम का तस्वुर ही क्लियर है। तुम कैसे बेहयाई कर सकते हो? तुम्हारे पास तो 1 सेकंड नहीं होना चाहिए था बेहयाई करने के, तुम्हारे पास तो घंटों आ गए हैं। तो समझ जाओ ना कि शैतान तुम पर मेहनत कर रहा है। बेवकूफ और बोने बनकर जिंदगी क्यों गुजार रहे हो? जवानी के आयाम को क्यों जाया कर रहे हो? तुम्हें पता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देख लो अपने बाप को, अपने दादा को, अपने परदादा को, क्या कर सकते हैं। तुम्हें कहते रहते हैं कि बेटा दुकान चले जाओ, बेटा 200 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम जो कर सकते हो वो हम नहीं कर सकते। तो इसी तरह तुम पर भी ये स्टेज आएगी। हाँ, बूढ़ा होके फिर अपने टिकटॉक की वीडियोस देखना, तुम्हें शर्म आएगी। बूढ़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड को जरा मैसेज करना, तुम पे लानत और थूकेगी कि हट दफा हो ठड़की बुड्ढे, जवानी में भी तुमने मुझे गाफिल रखा अल्लाह से, बुढ़ापे में भी मुझ पे लाइनें मार रहे हो। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी वक्त के साथ साथ यार। सिर्फ तुम्हारा रब ही है जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक तुम्हारा सहारा बनता है, जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक तुम्हारी गुड क्वालिटीज को, गुड हैबिट्स की कदर करता है। अपने रब को अपने हाथ से ना जाने दो यार। दुनिया के लिए अपने रब को ना छोड़ो, दुनिया को छोड़ दो रब के लिए। और गनीमत जानो तंदुरुस्ती को बीमार होने से पहले। आज तुम सेहतमंद हो, अपनी सेहत से फायदा उठा सकते हो। कल बीमार हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ईमान से फायदा उठाओ। तीसरा, गनीमत जानो खुशहाली और फराखी को तंदुरुस्ती आने से पहले। अगर तुम वेल सेटल्ड हो तो अब इस वेल सेटल्ड होने का हक निभाओ, अल्लाह के लिए खर्च करो। अगर तुम खुश हो तो इस खुशियों का हक अदा करो। अपनी खुशियों में अल्लाह को याद करो। ये नहीं कि तुम्हारे घर में फंक्शंस चल रहे हो, नाच गाना चल रहा हो। क्यों चल रहा है नाच गाना? भाई की शादी है। अच्छा, तो नाच क्यों रहे हो? वो भाई की शादी है। तो गा क्यों रहे हो? भाई की शादी है। वो तो मोहल्ले वालों को क्यों परेशान करके रखा हुआ है? यार तुम्हें नहीं पता मेरे भाई की शादी है। वो तो ठीक है ना, खुशी का मौका है। अल्लाह कहाँ है इस खुशी में? वो ना ये वो। अच्छा यार 2-3 दिन ही तो होते हैं एंजॉय करने के, क्या तुम ऐसी बातें लेकर बैठ गए हो? अच्छा नमाजें कहाँ हैं? क्या दूल्हे ने नमाज पढ़ी? दुल्हन ने नमाजें पढ़ी? अरे यार उसने 25,000 का मेकअप किया, वो कैसे वजू करे? अच्छा 25,000 का मेकअप किया, 25,000 के लिए एक नमाज छोड़ दो। ओह कितने अक्लमंद लोग हो तुम लोग यार। तालियां बजनी चाहिए वाकई तुम लोगों की अक्लों पर। लेकिन ये तालियां इसलिए नहीं बजनी चाहिए कि तुम लोग कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो।
بلکہ افسوس کی تالیاں بجنی چاہیے کہ واو یار کتنی سو کالڈ تھنکنگ ہے تم لوگوں کی. اپنی خوشیوں کو, جو خوشیاں تمہیں اللہ دے رہا ہے, اس کو ایسے سیلیبریٹ کر رہے ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, لوگ خوش ہو رہے ہیں. فرشتے لعنت کر رہے ہیں, لوگ سیلیبریٹ ہو رہے ہیں. یہ ہے ہماری زندگی کا کرائٹیریا. اب سمجھ آ رہی ہے تمہیں تمہاری زندگی؟ اور یہ باتیں بتانے والا کیا میں ہوں؟ کیا یہ باتیں تمہیں آج سے پتہ چلی ہیں؟ نہیں, تم نے غور نہیں کیا آج تک اپنی لائف پر لے کر. تم نے پیسے پہ دھیان دیا, تم نے کیریئر پہ دھیان دیا, تم نے اسٹڈی پہ دھیان دیا, تم نے بچوں پر دھیان دیا, بیوی پر دھیان دیا, گرل فرینڈس پہ دھیان دیا, تو یہ سارے راز تم پر کھل گئے. ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کو کیسے خوش کرنا ہے, برو تم سیکھ گئے. تمہارے اندر وہ ایبلٹیز اجاگر ہو گئی. تم نے منوا لیا اپنا آپ سوشل میڈیا پر. دیکھ آج تیرے ملین فالوورز ہیں, تو ایسا ناچا کہ تیرے ناچنے نے لوگوں کو ہپنوٹائز کر دیا اور ان کے انگوٹھے مجبور ہو گئے تجھے فالو کرنے کے لیے. واو, کیا اچیومنٹ ہے تمہاری لائف کی یار, ملین فالوورز. اور دوسری جانب تمہارا رب تمہاری زندگی سے نکل رہا ہے. کوئی گھاٹا تو نہیں ہے نا یہ؟ تم ملین فالوور کو دیکھ کے خوش ہوتے رہو, اللہ چلا جائے کوئی بات نہیں. تم لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے رہو کہ لوگ تمہاری خوشیوں میں ناچ رہے ہیں, لوگ تمہاری خوشیوں میں تالیاں بجا رہے ہیں, تمہاری واہ واہ چل رہی ہے. بدلے میں اگر اللہ ناراض ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں. ہاں, اللہ ہماری عقلوں پر سے یہ پردہ ہٹا دے. تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم جب خوش ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, نمازیں جیسے ہمارا کلچر ہی نہ ہو. اسی طرح جب پیسے آتے ہیں, جب کوئی لگژری لائف ہاتھ آتی ہے تو اللہ لائٹ ہو جاتے ہیں ہماری لائف میں. ہم لبرلزم کی طرف چلے جاتے ہیں, ہم لبرل ہو جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ اب اچھے گھر میں اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کریں. اچھے گھر میں اب اچھی پارٹیاں ارینج کرتے ہیں ہم, بجائے اس کے کہ اچھے خاندان میں ہمارا رشتہ ہو گیا تو چلو اب مل کر عبادت کرتے ہیں, مل کے دین کا کام کرتے ہیں. نہیں 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 نہیں. پہلے میں ناچنے والا اکیلا تھا, اب میری بیوی بھی میرے ساتھ ناچے گی. پہلے میں اکیلا بلاگر تھا, اکیلا یوٹیوبر تھا, اکیلے ویڈیو بناتا تھا, اب میں اپنی عزت کو ذریعہ معاش بناؤں گا, اپنی بیوی کو اسکرین پر لاؤں گا اور اس کے ذریعے سے بھی پیسے کماؤں گا. اکثر بلاگرز کر رہے ہیں, یہی تو ہو رہا ہے. نہیں سمجھ رہے, یہ آرمی آف شیطان تیار ہو رہا ہے. جب دنیا سے دل متاثر ہوتے ہیں تو پھر خوشیوں کا حال یہی ہوتا ہے. انسان کی اچیومنٹس پھر اللہ کے اگینسٹ استعمال ہوتی ہیں. اینی ہاؤ, یہ لوگ بھول جاتے ہیں خوشیوں میں کہ کبھی کبھی ہم پر دکھ بھی ٹوٹتے ہیں, اور جب دکھ آتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا. جب دکھ آتے ہیں, جب زندگی توڑتی ہے, جب لوگ بے وفائی کرتے ہیں نا, تو آنسو جاری ہو جاتے ہیں جانمازوں پر. قرآن کو ڈھونڈ کر اٹھایا جاتا ہے, جانمازوں کو جھاڑ کر بچھایا جاتا ہے کہ اب تو ٹائم ہے یار اللہ کو پکارنے کا. پریشان ہو گیا ہوں, مفلسی نے گھیر لیا ہے, لوگوں نے بے وفائی کر دی ہے, اب کوئی اور در تو ہے نہیں جس کے پاس جاؤں, اب تو اللہ کو یاد کرنے کا صحیح موقع ہے. اور یہی شخص شادیوں میں ناچتا تھا, گاتا تھا, جب اس کے پاس لگژری لائف تھی تو اللہ نہیں تھا اس کی زندگی میں, باقی شراب بھی تھی, زنا بھی تھا, پارٹیاں بھی تھی, سوشل میڈیا کو غلط استعمال بھی تھا, اور سو کالڈ لوگ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھے. لیکن اینی ہاؤ کیا کر سکتے ہیں. تو خوشحالی کو, اچھے وقت کو غنیمت سمجھا کرو برے وقت کے آنے سے پہلے. اچھے وقت میں انسان ریلیکس ہوتا ہے, ڈپریشن فری ہوتا ہے, تو اچھی عبادات کر سکتا ہے, لوگوں کو اچھے طریقے سے اللہ سے کنونس کر سکتا ہے, اچھے طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین کر سکتا ہے, اپنی عبادات کو شارٹ کرنے کے بجائے لمبی عبادات پر لے جا سکتا ہے. اور لاسٹ تھنگ از, نہیں بلکہ فورتھ, غنیمت جانو فرصت, فری ٹائم کو, فراغت کو مشغولیت سے پہلے, یعنی اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. اگر تم فری ہو, تمہاری اسکول کالج کی چھٹیاں ہیں, تو اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھو. اگر تم کچھ نہیں کر رہے, تمہارے سارے کام اوکے ہیں, تمہیں فری ٹائم ملا ہوا ہے, تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم یہ فری ٹائم نالج گین کرنے میں استعمال کرتے ہیں. لیکن تم فری ٹائم کہاں استعمال کرتے ہو؟ موبائل, ٹک ٹاک, سوشل میڈیا, انسٹاگرام, ایڈیٹنگ ایپس پر, یوٹیوب پر.
सीरीज देखते हो, क्यों 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 देख रहे हो फिल्में? यार कुछ है नहीं करने को, सोचा फिल्म ही देख लेता हूं। यार क्यों देख रहे हो टिकटॉक? यार कुछ है ही नहीं, घर के सारे काम कर लिए, थोड़ा फ्री था तो सोचा, थोड़ी फ्री थी तो सोचा थोड़ा सा टिकटॉक देख लूं। ओके, वाह, क्या मैनेजमेंट है तुम्हारी, क्या जबरदस्त थिंकिंग है तुम्हारी। फ्री टाइम में अल्लाह याद नहीं आता। फ्री टाइम शैतान को खुश करना होता है ना यार। जहन्नम भी तो बनानी है, आग भी तो भड़कानी है, आग का ईंधन भी तो जमा करना है, लोगों के नंगे जिस्म भी तो देखने होते हैं हमें फ्री टाइम में, लोगों से कॉल पे बातें भी तो करनी होती है जिनके साथ हमारा कोई रिलेशन ही नहीं होता फ्री टाइम में। जाहिर सी बात है, फ्री टाइम तो हम इन चीजों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह तो चाहते हैं कि कम से कम जो फ्री टाइम मैं तुम्हें दे दूं उसमें मुझे याद कर लिया करो। चलो मसरूफियत में तो तुम्हें मैं याद नहीं आता, अब तो फ्री हो, अब तो तुम्हें ना जॉब पे जाना पड़ रहा है, ना कोई स्टडी करनी पड़ रही है, ना घर का कोई काम करना पड़ रहा है, ना किसी से तुम मिल रहे हो, ना किसी से तुम बात कर रहे हो। आ जाओ अल्लाह के पास, अब याद कर लो अपने रब को, गुजारो अपने रब के साथ कुछ सुहाने लम्हे, शेयर करो अल्लाह के साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी मसरूफियात, अपने दिल की बातें, अपना दुख, अपना दर्द, अपनी खुशियाँ। क्या अल्लाह को तुमने सिर्फ अपने दुख दर्दों के लिए पाला हुआ है अपनी ज़िंदगी में? क्या अल्लाह से खुशियाँ शेयर नहीं कर सकते? क्या अल्लाह को ये नहीं कह सकते कि अल्लाह मैं जितना भी खुश हूँ इसका रीज़न आप है, अल्लाह मेरे पास ये जो दौलत है इसका रीज़न आप है, अल्लाह ये जो औलाद मेरी फर्माबरदार है इसका रीज़न आप है, अल्लाह मैं ये जो सांस ले रहा हूँ, अल्लाह मैं ये जो खा पी रहा हूँ, ये जो चल फिर रहा हूँ, अल्लाह मेरे पास ये जो जितनी भी गाड़ियाँ, बंगले, इज्जत, दौलत, शोहरत, अच्छे लोग हैं, इसका रीज़न आप है। मैं इसलिए आपका शुक्र करता हूँ, मैं इसलिए आपकी इबादत करता हूँ, मैं इसलिए आपको याद करता हूँ, क्योंकि अल्लाह दुनिया तो बदल जाती है, तू नहीं बदलता, दुनिया तो साथ छोड़ देती है, तू साथ नहीं छोड़ता, दुनिया तो धोखे देती है, तू तो धोखे से पाक है, दुनिया तो मतलब की है, तू तो मतलब से पाक है, तेरी दोस्ती तो मतलब से पाक है। अगर मैं तुझे दोस्त बना लूं तो मुझे किसी धोखे का डर नहीं होगा। अगर मैं अपनी फीलिंग्स, अगर मैं अपने राज तुझसे शेयर करूं तो मुझे जमाने में रुसवाई का गम नहीं होगा, क्योंकि तू बेऐब है। हाँ, कब करोगे ये बातें अपने रब से? कब? कल, परसों, तरसों, साल बाद? घर बना लोगे तब? शादी कर लोगे तब? तुम्हारी जिंदगी में कोई अल्लाह वाला आ जाएगा तब? वाह यार, जो काम तुम अकेले कर सकते हो उसे तुम अपनी कमजोरी क्यों बनाते हो? तुम अभी भी अल्लाह को राजी कर सकते हो। अपने फ्री टाइम को अल्लाह के लिए यूज किया करो। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, गनीमत जानो जिंदगी को मौत आने से पहले। मैंने क्या कहा था कि हम चलते चलते मर सकते हैं, ड्राइविंग करते करते अल्लाह के पास जा सकते हैं। हम निकलेंगे घरों से सौदा लाने, हम निकलेंगे घरों से शॉपिंग करने, हम निकलेंगे घरों से डेट मारने, लेकिन रास्ते में मौत हमारा इंतजार कर रही होगी। मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, कभी भी आ सकती है। कोई ऐसा वक्त हमें नहीं पता कि जिस वक्त में हम घर से बाहर निकलना छोड़ दें, इस चीज को सामने रखते हुए कि अगर घर से निकला तो मौत पकड़ लेगी, मौत अचानक आएगी। हाँ, और ऐसे आएगी कि तुमने कभी मौत को सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे मरने के बाद लोग गिले करेंगे, काश तुम ये ना करते, वो ना करते। और तुम, अगर तुम्हारी जुबान होती तो तुम इन्हीं लोगों को कहते कि अगर मुझे पता होता ना कि मेरी मौत है वहां पर तो मैं वाकई ये ना करता। तो मौत बिन बुलाए आती है। और दूसरी एक चीज क्लियर करें, मौत नहीं आती, मौत के पास इतना टाइम नहीं है कि हम जैसे लल्लू पंजू लोगों के लिए आए, इतनी स्ट्रगल करें और हमारी जानें निकालें। और फिर इतनी स्ट्रगल मौत से नहीं होती, क्योंकि हम जैसे जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वो इस लायक ही नहीं है कि हमें मौत वैल्यूज दे। हम खुद मौत के पास जाएंगे भाई। मौत तो एक जगह पर बैठकर हमारा इंतजार कर रही है कि कब आएगा, कब यहां से गुजरेगा, कब ये काम करेगा, कब मेरी नजर इस बंदे पर पड़ेगी, कब वो दिन आएगा कि मेरा इंतजार खत्म होगा, कब से बैठी हूं। मौत सिर्फ तुम्हारा इंतजार करती है, मौत चल कर नहीं आती, तुम मौत के पास चल कर जाते हो। बड़ी सेल्फिश चीज है ये मौत, तुमने इसे लाइट लिया हुआ है। फिर अगर तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा वक्त अल्लाह के लिए गुजरा हुआ तो मौत तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, दुनिया से आजाद होने का एक रास्ता है, रब से मिलने का एक टिकट है। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी
गुमराहियों में, गुनाहों में नाचते गाते, जिना करते, शराब पीते, लोगों के घर उजाड़ते उजाड़ते गुजरी है, तो मौत सबसे भयानक चीज है तुम्हारे लिए। तुम मौत को पसंद नहीं करोगे, तुम मौत से मोहलतें मांगोगे। तुम्हारी जिंदगी की सबसे भयानक चीज तुम्हारी मौत होगी, क्योंकि यही तुम्हारी जहन्नम का दरवाजा है। मरोगे तो जहन्नम में जाओगे ना। दुनिया में तो तुमने अपने लिए जो जन्नत बनाई थी अल्लाह को नाराज करके, मौत के बगैर तुम उसे छोड़ तो नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, जिंदगी को गनीमत समझो मौत आने से पहले। एक दफा मर गए ना, कुछ नहीं कर सकोगे। अल्लाह से मोहलत मांगोगे, वो रब जो आज 8 अरब लोगों की जरूरियात को पूरा कर रहा है, 8 अरब लोगों की दुआओं को सुन रहा है, वो रब तुम्हारी एक इल्तिजा को भी नहीं सुनेगा। फिर देख लेना, फिर तुम अल्लाह से कहोगे कि अल्लाह कुछ नहीं चाहिए, बस एक दिन चाहिए, एक लम्हा चाहिए, उस जिंदगी में दोबारा जानेगा कि जिस जिंदगी में मैं तुझे भूल गया था। अल्लाह तुझे नहीं देंगे। और इसका सबूत यह है कि तुम्हारा दादा जो इस दुनिया से चला गया था आज तक वापस नहीं आया, तुम्हारे परदादा जो इस दुनिया से चले गए आज तक वापस नहीं आए। तो तुम भी दादा परदादा अब्बू अम्मी बनकर इस दुनिया से चले जाओगे, लेकिन वापस नहीं आओगे। और सिंगल भी मर सकते हो। सोच लो कि तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। आज से ही अपनी जिंदगी का एक मिशन, अपना एक विजन बना लो, इससे पहले कि तुम्हें मौत की सख्तियां घेर लें, इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी का टाइम पीरियड खत्म हो जाए और अफसोस और नदामत के साथ के अलावा तुम्हारे साथ और कुछ ना जाए। अपना लो वो अमाल कि जिन अमाल से आज तक तुम गफलत करते रहे। कर लो वो दुआएं जो तुम्हें आज तक मुश्किल लगती रही हैं, लेकिन वो मुश्किल नहीं है। मना लो अपने उस रब को जिसको आज तक तुमने इग्नोर किया, दुनिया की खातिर, लोगों की खातिर, मोहब्बतों की खातिर, पैसे की खातिर, जॉब की खातिर, बिजनेस की खातिर, स्टडी की खातिर, खानदान की खातिर। अपने अल्लाह के पास चले जाओ। मरने के बाद तो जाओगे ही जाओगे, मरने से पहले चले जाओ ना यार। मरने के बाद तो रब भी होगा तुम्हारी जिंदगी का मालिक। मरने से पहले अपने रब को अपनी जिंदगी का मालिक बना लो ना यार। क्या मुश्किल है इसमें? वो स्ट्रगल जो तुम लोगों के लिए करते हो, क्या वो स्ट्रगल अल्लाह के लिए नहीं कर सकते? वो मिन्नतें जो तुम लोगों की करते हो कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज मेरा दिल ना तोड़ो, प्लीज मुझे ना छोड़कर जाओ, यार यही प्लीज तुम अल्लाह के लिए यूज नहीं कर सकते? रात की तन्हाइयों में कि अल्लाह प्लीज मुझसे दूर मत जाए, अल्लाह प्लीज मुझे खुद से दूर ना करें, अल्लाह प्लीज अपनी मोहब्बत के जज्बे मेरे दिल से ना निकालिएगा कभी। वो सॉरी, वो माफी जो तुम लोगों से मांगते हो, माफ कर दो यार, आइंदा नहीं करूंगा, आइंदा नहीं करूंगी, क्या अल्लाह से नहीं कर सकते? अल्लाह प्लीज एक दफा माफ कर दे, आइंदा के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। और जब तुम लोगों से कहते हो कि सॉरी आज के बाद नहीं करूंगा, तो क्या तुम आज के बाद नहीं करते? फिर वही काम करते हो, तुम फिर सॉरी करते हो। क्या यही कॉन्सेप्ट तुम अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? यार अब सॉरी नहीं करूंगा आज के बाद, फिर होगा। आई नो, तुम भी जानते हो, तुम्हारा रब भी जानता है कि जिस चीज की सॉरी तुम कर रहे हो तुम ये फिर करोगे। इसीलिए तुम्हारे रब ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। इसीलिए तुम्हारे रब ने तुम्हें ये कहा है कि जब तक तुम्हारे सीने से गर की आवाजें ना शुरू हो जाए, जब तक तुम्हें मौत के फरिश्ते दिखाई ना दे दे, जब तक तुम्हें आसमान के दरवाजे तुम्हारी आंखें देख ना ले, तब तक तुम तौबा करोगे, मैं माफ करता रहूंगा। डजंट मैटर तुमने 70 साल गुनाह किए और 70 साल तुमने जिना किया, डजंट मैटर तुम 70 साल चोरियां करते रहे, कोई बात नहीं, नदामत का एक आंसू काफी था। लेकिन अगर तुम नदामत के एक आंसू को भी ना बहा पाए, अगर रब को एक दफा भी दिल से ना पुकार पाए, तो क्या फायदा तुम्हारी जिंदगी का? क्या फायदा उस ईमान का जो तुम्हारे सीने में शोर मचा रहा है? कब इस्तेमाल करोगे यार? धोखे में ना मर जाना प्लीज। ये जिंदगी बहुत बड़ा धोखा है, ये दुनिया बहुत बड़ा धोखा है। ये लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर अपने रब को हाथ से ना जाने देना मेरी जान। ये लोगों पर भरोसा करके अपने रब पे भरोसा करना ना छोड़ देना कभी। ये लोग तेरे साथ 2 कदम चलेंगे, तीसरी कदम पर ये गायब हो जाएंगे। तेरा रब हमेशा साथ चलेगा तेरे। ये लोग 2 जरूरतें तेरी पूरी करेंगे तो तीसरी जरूरत पर मुंह छुपाते फिरेंगे तुझसे कि कहीं ये फिर से ना मांग ले,
کہ کہیں مجھے پھر سے اس کی ہیلپ نہ کرنی پڑ جائے. تیرا رب ایسا رب ہے کہ اگر ایک دن میں تو کروڑ حاجتیں اس سے مانگے تو تیرا رب خوش ہوگا. یہ لوگ محبت کے نام پہ تجھے دھوکے دیں گے. تیرا رب جب ایک دفعہ تجھ سے محبت کر لے گا نا, ایک دفعہ اگر تو نے اپنے آپ کو ویسا بنا لیا کہ رب کی محبت کو تو نے اپنی طرف کر لیا, تو تیرا رب تیرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. تو اپنے رب کے بھروسے جینا سیکھ. چھوڑ دے یار ان 2-4 چہروں کی غلامی, ان 2-4 چہروں کی غلامی اور ان 2-4 خواہشوں کی غلامی. چھوڑنا یار, اور رب کو راضی کرتے ہیں. آنے یار اپنے رب کو پکارتے ہیں, آنے یار اپنے رب سے صلح کرتے ہیں. چھوڑنا یار ان دنیا کو, ان لوگوں کو جو ہمیں ہرٹ کرتے ہیں, جو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں, نہیں دیتے ساتھ. جو جتنا بھی اچھا ہو جائے وہ اپنے لیے اچھا ہوتا ہے, ہمارے لیے تھوڑی نہ اتنا اچھا ہوتا. اچھا ہوتا ہے وہ اسی لیے اچھا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کی عزت کریں. اللہ کو اچھا کر, اللہ کو اچھا مان کر, سب کچھ سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے اچھا کرتے ہیں. چھوڑتے ہیں اپنے 2-4 گناہ. 2-4 گناہ ہی تو ہم کر رہے ہیں یار. 2-4 گناہوں کی وجہ سے تو ہم پریشان ہیں. 2-4 آزمائشوں میں ہی تو انوالو ہیں ہم. 2-4 چیزوں کی وجہ سے تو ہم اللہ سے دور ہیں. چل چھوڑتے ہیں ان 2-4 چیزوں کو. چلا آج سے اپنی زندگی شروع کرتے ہیں رب کے سہارے, رب کے ساتھ. یقین کرو, خدا کی قسم رب راضی ہے تجھ سے, رب راضی ہے تجھ سے. تو اپنے آپ کو راضی کر اپنے رب کی رضا پر. رب مان گیا ہے, تو اپنے آپ کو منا, اپنے آپ کو سمجھا کہ تو یہاں پر رب کی مانے گا. رب تیری مانے گا, تو رب کی مانے گا. کوشش کرے گا. باتوں کو انسنا تو نہیں کرے گا نا, عمل کرے گا. میں تم سب کی دل سے اس لیے عزت کرتا ہوں کیونکہ تم لوگ میری باتوں کو ایک دفعہ سنتے ہو اور تم لوگ امپلیمنٹ کرتے ہو. یہ چیز, یہ کوالٹی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. اسی لیے میں تم لوگوں سے کہتا ہوں مجھے کوانٹٹی نہیں چاہیے. مجھے میرے آگے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ میرے فالوورز تو لاکھ ہیں, 1 لاکھ پلس ہے, لیکن مجھے سننے والے صرف 100-200 لوگ ہیں. کوئی بات نہیں, مجھے کوالٹیز چاہیے جو تمہارے اندر ہیں. رب کو 1 گھنٹہ سننے کی کوالٹی, رب کی باتوں کو بغیر دیکھے ماننے کی کوالٹی, اور اللہ کو بھی کوالٹی چاہیے, کوانٹٹی نہیں چاہیے. 313 صحابہ تھے بدر میں, اور کفار ہزاروں کا لشکر تھا. شکست ہزاروں کو ہوئی, کوانٹٹی ہار گئی, کوالٹی جیت گئی. اپنے اندر کوالٹیز کو ابھارے. کوشش کریں گے, دعا کر لیتے ہیں, دل سے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں, اپنے رب سے امید لگائیں, اور بس اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا اول اولین یا آخر آخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے تمام جہانوں کے خالق, اے وہ ذات جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہے. اے وہ ذات جو نیند سے پاک, اونگ سے پاک, کمزوری سے پاک. اے وہ ذات جس کے مثل کوئی مثال نہیں کہ اس کے ذریعے سے مثال دی جائے کہ ہمارا رب ایسا ہے. یا رب, آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنے بارے میں خود آیت نازل کی. اے اللہ, تیری تعریف کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی, تیری ذات کا احاطہ کوئی دل کر نہیں سکتا, کوئی سوچ تجھ تک پہنچ نہیں سکتی. انسان تجھے اتنا ہی جان سکتا ہے, انسان تیری اتنی ہی تعریف کر سکتا ہے, انسان تجھے اتنا ہی مان سکتا ہے جتنا کہ تو فیصلہ کر لے. اے اللہ, ہم بہت کم علم والے ہیں, تو علیم ہے. اے اللہ, ہمیں معاف کر دے. اے اللہ, تو ہمارا رب ہے, تو ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اے اللہ, آپ ہمارے اعمال ناموں سے واقف ہیں. اے اللہ, ہم تو بھول گئے سب کچھ, لیکن تجھے یاد ہے, تو بھول سے پاک ہے. اے اللہ, ہم گناہ کر کے بغیر توبہ کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں, لیکن اے اللہ, ہمارے اعمال ناموں میں وہ گناہ لکھے رہ جاتے ہیں. اے اللہ, وہ تبھی معاف ہوتے ہیں جب کوئی بندہ گڑ گڑا کر
جھولی پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر، دل سے زبان سے تیری طرف متوجہ ہو کر یہ کہہ دے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی بہت ڈسٹرب ہے، ہمارے سارے اعمال بکھر چکے ہیں، ہم ذہنی آزمائشوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہمارے دل کی دنیا اجڑ گئی، ہمارے ایمان کی حالت بگڑ گئی۔ یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس دنیا میں تیرے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے کہ جس کے پاس ہم اپنی امید لے کر جائیں، التجا لے کر جائیں اور اس سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور وہ ہمیں معاف کر دے۔ اے رب ہم تجھ سے گناہوں کی معافی اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ تو ہمارا رب ہے، تو سزا جزا کا مالک ہے، قیامت کا دن کا مالک ہے، اور ہم سے ہماری زندگیوں کا پوچھنے والا ہے۔ تجھ سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا۔ اے اللہ تجھے راضی کرنا ہم پر فرض ہے، تجھے راضی رکھنا ہم پر فرض ہے، اور تجھے راضی کر کے مرنا ہم پر فرض ہے، لیکن اے اللہ اس فرض کو نبھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس میں ہمیں آپ کی توفیق چاہیے، آپ کی مدد چاہیے۔ اے اللہ ہمیں مدد اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو خواہشوں کے غلام ہیں، ہم تو گناہوں کے مرید ہیں، ہم تو جلد ملنے والے نفع کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم تو گناہوں کی لذت کو ٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ یا رب ہمیں ایمان کی لذتوں کا نہیں پتہ، ہمیں تیری رضا کے راستوں کا نہیں پتہ، ہمیں قرآن کے علوم کا نہیں پتہ، ہمیں حدیثیں نہیں پتہ، ہمیں آخرت کے حالات نہیں پتہ۔ اے اللہ ایسی کرٹیکل کنڈیشن میں ہم جی رہے ہیں، ایسی ٹف سچویشنز میں ہم جی رہے ہیں۔ یا رب ہمیں ان حالات کو بدلنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ تو ہم سے کیسے راضی ہوگا، ہم کیا کریں گے تو تجھے راضی کریں گے۔ اے اللہ ہم سے وہ عمل کروا کہ جس سے تو راضی ہو جائے، ہم سے وہ بول بلوا جس سے تو راضی ہو جائے، ہم سے وہ بات سنوا جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے دل تجھ سے کیسے متاثر ہوں گے، ہمارے دلوں میں تیری محبت کیسے آئے گی، ہمارے دل سے کب تیرے سامنے جھکیں گے۔ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کیسے بدلنا ہے، دلوں کو کیسے بدلنا ہے، حالات کو کیسے بدلنا ہے۔ یا رب تو رب ہے، ہم بندے ہیں، ہم التجا کریں گے، تو سننے والا ہے، التجاؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ یا رب ہماری زندگی کے مسئلوں کو حل فرما، ہمارے ایمان کے مسئلوں کو حل فرما، ہماری آخرت کے مسئلوں کو حل فرما۔ اے اللہ دنیا کی چند سیکنڈ کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، آخرت کی گرمی سے بچا۔ اے اللہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ہم ہار جاتے ہیں، آخرت کی آزمائشوں سے بچا۔ اے اللہ دنیا میں اگر 2-4 خواہشیں پوری نہ ہو تو ہم حسرتیں کرتے ہیں، ہم رونا دھونا دھوتے ہیں۔ یا رب اگر جنت کی خواہش ہماری پوری نہ ہوئی تو ہم حسرتوں سے اپنے ناخن چبائیں گے اور چبا چبا کے اپنا پورا ہاتھ کھا جائیں گے، لیکن اللہ اس حسرت کی کوئی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ یا رب ہمیں اس حسرت سے بچا، اس ندامت سے بچا جو ہم تیرے سامنے کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ان گناہوں کی لذت سے دل موڑ دے، اے اللہ ان بے حیائیوں سے رخ موڑ دے۔ اے اللہ بہت کر لیا اپنی منمانیاں، پلیز اب ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے اللہ بہت جی لی زندگی اپنی مرضی سے، اب ویسی جینے کی توفیق دے دے جیسی تیری مرضی۔ یا رب پلیز ہم نہیں بدل سکتے خود کو، یا رب تو ہمیں بدل سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بدل دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ بس تو راضی ہو جائے، ہمیں دوزخ سے بچا، اپنے عذاب سے بچا، اپنی ناراضگی سے بچا۔ ہم میں سے تو جس سے بھی ناراض ہے، جس عمل سے ناراض ہے، اس سے راضی ہو جا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ بغیر ایمان کے ہیں ان کو ایمان دے دے، جتنے بھی لوگ بے حیا ہیں اللہ ان کو حیا دے دے، جتنے بھی لوگ گناہوں میں ہیں ان کو گناہوں کی قید سے آزاد کر دے۔ اللہ ان کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ گناہوں کی لذت بہت قلیل، بہت تھوڑی ہے، لیکن گناہوں کا عذاب بہت بڑا ہے۔ گناہ ہماری زندگیوں کو پہلے برباد کرتے ہیں، اس کے بعد ہماری آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ یا رب یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ نیکیاں اور وہ تیرے چند اعمال جو ہم پر فرض ہیں اور جن کو ہم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، اللہ وہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا رب کریم جن لوگوں نے تیری رضا کے لیے تیری بات کو سنا، تجھے ٹائم دیا، اے اللہ ان کی اس نیکی کو قبول فرما، اس وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے امید لگاتے ہیں اور تو ہی اس لائق ہے کہ ہم تیری عبادت کریں، ہمیں اپنی عبادت کا شوق عطا فرما، ہمیں دنیا کے غموں سے آزاد کر کے امت کا غم لگا دے، ہمیں دنیا کی محبتوں سے آزاد کر کے اپنی محبتوں میں گرفتار کر دے۔ یا رب کریم تجھ سے بے وفائی دنیا کی سب سے بڑی ناکامی اور تجھ سے وفا دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، ہمیں خود سے نبھانے اور وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم آج کل پرسوں ترسوں میں سال ضائع کر چکے، زندگیاں ضائع کر چکے ہیں، اللہ ہمارے زندگی میں وہ دن لے آ کہ جس دن ہماری ہدایت کا فیصلہ ہو جائے، جس دن ہم تیرے ہو جائیں، جس دن ہم تجھے اپنے دل سے مان لیں۔
یا رب مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنی بھی گمراہیاں، جتنے بھی گناہ ہماری زندگی میں آج تک موجود ہیں اللہ اس کو دور کر دے، ہمیں چھوڑنے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج تک مجھ سے، میرے گھر والوں سے، سننے والوں اور سننے والوں کے گھر والوں سے جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ ان کو معاف فرما۔ اللہ سننے والوں میں جتنے لوگ پریشان ہیں، جس وجہ سے پریشان ہیں، تو بہتر جانتا ہے، ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں اور آسانیوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت تیرے پاس ہے، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ کو تجھ تک نہیں پہنچا پاتے، ان کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ تو ان کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ ان کو یہ سمجھنے کی توفیق دے دے کہ تو جانتا ہے جو ان کے دلوں میں چل رہا ہے، تو جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، تو ہوتا ہے ان کے پاس جہاں وہ جاتے ہیں، اور تو دیکھتا ہے وہ جو کرتے ہیں۔ یا رب کریم ہمیں معاف کر دے، ہماری زندگیوں کو ٹھیک کر دے، اور ہماری آخرت کو ضائع ہونے سے بچا لے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اوکے گائز، بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ لوگوں نے اللہ کے لیے وقت دیا۔ مجھے خوشی ہے تم لوگوں پر، یقین کریں تم لوگوں کے اندر وہ صلاحیت ہے۔ میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم لوگ گھنٹے اللہ کو دے سکتے ہو نا، تو تم اپنی زندگی بھی اللہ کو دے سکتے ہو۔ یار 5 منٹ کی بات سننا آج کل کے دور میں مشکل ہو رہا ہے اللہ کی، تو سوچو اللہ نے تم پر کتنا بڑا انعام کیا کہ گھنٹے باتیں سنا رہا ہے تمہیں اپنا رب۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کتنے لوگوں نے جوائن کیا ہوگا، کتنے لوگ آ کر چلے گئے ہوں گے، لیکن کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے ایک بھی بات کو اس لیے نہیں جانے دیا کہ یار علی بھائی بول رہے ہیں یا علی بھائی کے جان پہچان والے لوگ ہیں تو ہمیں ان کی بات کو سننا چاہیے۔ نو، وہ اللہ کے لیے آئے، اللہ کے لیے بات سنے، اللہ کے لیے ڈٹے رہے، اور باوجود اس کے کہ ان کو بہت سارے کام تھے، انہوں نے سارے کاموں کو آگے پیچھے کیا اور اللہ کی بات کو سنا۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ ڈیلی بیسس پہ جو ہم 10 بجے آ کر اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ ہماری موت تک یہ سلسلہ چلتا رہے، اور نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے رہیں اور ان کو فائدہ ہوتا رہے۔ آپ لوگوں کے فیڈ بیکس پڑھ کے مجھے رونا آتا ہے، اور ایک کو میں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک کو میں دل سے اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، اور ایک کے لیے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں بس۔ یہ دعاؤں کا تعلق اچھا ہوتا ہے، پیسوں کا تعلق تو تب تک ہوتا ہے جب تک پیسے ہیں انسان کے پاس، گاڑی کا تعلق انسان کا تب تک ہوتا ہے جب تک انسان کے پاس گاڑی ہے، اور عزت کا تعلق انسان کے پاس تب تک رہتا ہے جب تک اس کی عزت ہے۔ جب یہ ساری چھن جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کا تعلق اللہ کے لیے بنتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو نہ موت آئے گی نہ اللہ کبھی ختم ہوں گے، اللہ تو شروع سے لے کر آخر تک ہے۔ تو جن کا تعلق اللہ کے لیے جڑتا ہے نا آپس میں، تو یہ تعلق لانگ ٹرم چلتا ہے، موت تک نہیں، مرنے کے بعد بھی رہتا ہے، جنت تک رہتا ہے، اور جنت میں تو زندگی ختم ہی نہیں ہوگی، تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گا آپ سے کہ میں آپ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کی عزت صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آج تک جتنے بھی گناہ آپ لوگوں نے کیے تھے وہ سب معاف ہو چکے ہیں، اس بات کا یقین دل میں بٹھا لینا، اور آج کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کی پلاننگز شروع کر دو۔ زندگی رہی تو کل بات ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اللہ حافظ۔ جس نے فجر نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، وہ ابھی سونے سے پہلے فجر، ظہر، عصر، مغرب کی فرض رکعت ادا کرے مختصر، اور سو جائے، اور کل سے یہ ارادہ کرے کہ میں نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑنی، فجر سے سٹارٹ کرے اور عشاء تک کی نمازوں کو پورا کرے، کیونکہ نماز ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ باقی انشاءاللہ باتیں چلتی رہیں گی، نالج گین کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ فیلنگز شیئر کرتے رہیں گے، کیونکہ تم لوگوں جیسا یار مجھے ریئل زندگی میں لوگ میسر نہیں ہیں۔ یہ میں ہانیسٹلی اسپیکنگ کہ تم لوگوں کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تو اچھا لگتا ہے تم لوگوں سے بات کرنا۔ ایون کہ اگر میں ساری رات بھی آپ لوگوں سے بات کروں نا تو میں بالکل تنگ نہیں ہوں گا، یا میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی چپ نہیں ہو سکتا کہ یار میرے پاس باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ یار یہ تم لوگوں کی طلب ہے، تم لوگوں کی محبت ہے جو مجھے کھینچ لاتی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن، جن لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں۔
تو آپ مجھے سنتے ہیں اللہ کے لیے، میں آپ کو سناتا ہوں اللہ کے لیے، باقی تو نہ میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں. بس یہ تعلق اللہ کے لیے رہے، خالص رہے، تب تک ہی اس کی قدر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے بس. تو انشاءاللہ سیٹرڈے سنڈے کا دن ہم آپ سے بات بھی کریں گے، آپ کے کمنٹس بھی ریڈ کریں گے. اور سنڈے کے دن چونکہ ہمارا کویشچن آنسر سیشن ہوتا ہے، تو بس آج کل نہیں پرسوں آپ کے سارے کمنٹس کو آن کروں گا، آپ سے بات کروں گا، آپ کے ایک ایک مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر آپ کو ایڈوائس دوں گا، آپ کی ایک ایک بات کو آپ کا بھائی جس طرح سنتا ہے نا، میں اسی طرح سنوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو بس پریشان نہ ہوا کریں، زندگی مسئلے مسائل کا نام ہے، چلتے رہنے دیں مسئلے مسائل، اگنور کریں مسئلے مسائل کو. دیکھو نا، آپ اپنے دشمنوں کو اگنور کرتے ہیں، آپ اپنے دشمنوں کو لفٹ نہیں دیتے، اسی طرح یہ مسئلے مسائل بھی آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کی زندگی کو، آپ کی خوشیوں کو کھا جاتے ہیں. ان کو بھی لفٹ نہ دیا کریں، سوچا نہ کریں، پلاننگز نہ کیا کریں، اللہ کو سوچا کریں. جو میسر ہے اس میں رہ کر اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارا کریں. جو چیز میسر نہیں ہے بس اس کی دعائیں کریں، اس کا انتظار کریں. اگر تمہارے لیے بہتر ہوئی تو تمہیں اللہ دے دے گا، اگر نہیں ہے بہتر تو شکر کرو کہ اللہ نے نہیں دی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ یار اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالیں. جب تک آپ ڈپریشن سے نہیں نکلیں گے، یقین کریں، تب تک آپ اچھی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے. جب تک آپ ان چھوٹے چھوٹے دنیاوی مسئلوں سے نہیں نکلیں گے، تب تک آخرت کے بڑے مسئلے آپ کو فیل نہیں ہوں گے. اچھا مجھے بتائیں، لیٹ سپوز کہ آپ کی زندگی میں جو مسئلے چل رہے ہیں، ان سارے مسئلوں کو اگر آپ اکٹھا کریں، ان کا دکھ، ان کا درد، ان کی تکلیف، ان کی اذیت جو تمہیں پہنچ رہی ہے، ان ساری چیزوں کو بھی اکٹھا کرو اور قبر میں ایک رات گزارنا سامنے رکھو. مجھے بتاؤ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی کے 60-70 سال کے مسئلے یا قبر میں گزاری ہوئی ایک رات؟ تو تمہیں بھلے فیل نہ ہو قبر کی ایک رات، لیکن تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ ہاں یار واقعی قبر کی ایک رات ان سارے مسئلوں سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ فیل اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے جس طرح دنیا کے مسئلوں کو مسئلہ سمجھا نا، اس طرح قبر کے مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھا، لائٹ لیا ہوا ہے. جس طرح بچے نا آگ کو لائٹ لیتے ہیں، اب بچے کو نہیں پتا کہ مجھے آگ جلا دے گی، وہ اس کی طرف بڑھتا ہے روشنی سمجھ کر. ایک چمک رہی ہے ایک چیز، آؤ اس کو ذرا ہاتھ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم دنیا کے مسئلوں میں گرفتار ہو کر آخرت کے مسئلوں سے انجان ہو گئے ہیں. ہم دنیا کو راضی کرتے کرتے اللہ کو بھول گئے ہیں، دنیا کی خواہشیں کرتے کرتے آخرت کی خواہش تک نہیں کرتے. اللہ کی قسم، اللہ سے رو رو کر لوگ گھر مانگ رہے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ سے رو رو کر اپنی خوشیاں اللہ سے مانگ رہے ہیں. مانگنی چاہیے، منع نہیں ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں. لیکن کسی نے آج تک رو رو کر اللہ سے جنت نہیں مانگی، کسی نے رو رو کر اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو اللہ سے مانگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ گھروں کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، گاڑیوں کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، بیوی کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، اور 2-4 چہروں کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. ان سے محبت کر کے پھر اللہ کے در پہ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ کو کبھی نہیں مانگتے. کیونکہ ان کو ایسے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ انسان میری زندگی کا حصہ بن جائے، اس لڑکے سے یا اس لڑکی سے اگر میری شادی ہو جائے تو میری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اس کو یہ نہیں فیل ہوتا کہ اگر مجھے میرا اللہ مل گیا نا، تو اگر میری دنیا ساری کی ساری بھی مجھ سے اگر کوئی چھین لے گا نا، تو مجھے ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. یہ ہے وہ سوچ جسے ہم نے چینج کرنا ہے. یہ ہے وہ محنت جو ہم نے اپنے اوپر کرنی ہے تاکہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں، تاکہ یہ دنیا کی دولتوں، شہرتوں اور عزتوں سے ہم تھوڑے سے جاگ جائیں. یار کیا پیسے والے پریشان نہیں ہوتے ہیں؟ کیا گھر، گاڑی، بنگلے، سٹیٹس والے پریشان نہیں ہوتے ہیں؟ کیا جن کی محبتوں والی شادیاں ہو جاتی ہیں کیا وہ پریشان نہیں ہوتے؟ کیا ان میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے؟ کیا ان کے خواب نہیں ٹوٹتے ہیں؟ لیکن جو لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، مجھے بتاؤ، ان کو تو رونے میں مزہ آتا ہے. اگر کوئی اس سے پوچھے نا کہ تم اللہ کے سامنے کیوں روتے ہو، تو وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اور زیادہ روں. دنیا کے مسئلوں میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمارا رونا بند ہو جائے، ہمیں یہ جو دکھ، درد، تکلیف مل رہا ہے اس سے ہمیں سکون مل جائے تھوڑا سا. لیکن جو انسان اللہ کے لیے رونا شروع کر دیتا ہے نا، تو اس کی یہ خواہش ہی نہیں ہوتی کہ اللہ یہ رونا بند کر دے، بلکہ وہ خواہش کرتے ہیں کہ میں اور زیادہ رونا چاہتا ہوں، میں اور اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں تیرے سامنے. جو اللہ کی محبت میں ایک دفعہ انوالو ہو جاتا ہے نا، تو پھر بیزار نہیں ہوتا. دنیا کی کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایک دفعہ دیکھو گے نا تو اس کی ویلیوز اور اس کی محبت آپ کے دل میں ڈکریز ہونا شروع کر دے گی، ہو جائے گی، آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی. مال کی محبت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے،
औलाद की मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। फेवरेट चीज, अगर आपको आपकी गाड़ी अच्छी लगती है तो उस गाड़ी को 1 दफा देखोगे, 2 दफा देखोगे, 2 दफा चलाओगे, 3 दफा चलाओगे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत कम हो जाएगी। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि इंसान इसे जितना पाता जाता है वो इतना खो जाता है। जितना अल्लाह के करीब इंसान जाता है उसकी ये ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती कि मैं बस 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 इतना काफ़ी है। नो 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 नो, अल्लाह को पाने की स्ट्रगल जब इंसान शुरू करता है और अल्लाह जब इसके दिल में अपनी याद और अपनी मोहब्बत का एक कतरा डालता है ना, तो ये उस कतरे को समंदर बनाने की इल्तिजाएं करता है अल्लाह से। ये सोचता है कि कहीं बस ये लम्हे ख़त्म ना हो जाएं जो लम्हे मेरे रब के साथ गुजर रहे हैं तन्हाई में, कहीं मुझसे मेरा रब रूठ ना जाए, चला ना जाए, मैं कुछ ऐसा ना कर लूं। हाँ, ऐसे लोगों की जिंदगी कीमती बन जाती है, उनका रब उनकी जिंदगी कीमती बना देता है। दुख दर्द आजमाइशें इन पर भी टूटती हैं, लेकिन जो दुख और दर्द और आजमाइशें जो इनको टेस्ट देते हैं ना, लज्जत देते हैं, उनकी क्या बात है। तो अगर अल्लाह को राजी कर लोगे ना, तो ये नहीं कि तुम पे परेशानियां नहीं आएंगी, तुम पर टेंशन नहीं आएंगी, तुम्हारे घर में फाके नहीं आएंगे, सब आएगा, सब आएगा, ये नेचुरल है। लेकिन तुम्हारा सोचने का अंदाज बदल जाएगा, तुम्हारी बर्दाश्त लेवल इंक्रीज हो जाएगी, तुम आम इंसान नहीं कहलाओगे, तुम मुतवक्किलीन में शामिल हो जाओगे। तुम जब अपने रब पे भरोसा करोगे ना, तो रब तुम्हारे भरोसे में इजाफा करता चला जाएगा। बस अपने रब को यार दिल से याद किया करो, दिल से जुड़ा करो, छोड़ दो ये दुनिया को यार। बस इसके लिए उतना ही करो जितनी तुम्हारी ज़रूरत है, और अपने अल्लाह के लिए वो कर जाओ जिसका तुमने आज तक सोचा भी ना हो। छोड़ दो ये 10-20 गुनाह ऐसी की तैसी इन गुनाहों की। लोग गर्दनें कटवा देते हैं अल्लाह के लिए, हम गुनाह ना छोड़ें। लोगों ने अपने घर उजाड़ दिए अल्लाह के लिए, मैं अपनी 2-4 ख्वाहिशों से ना लड़ूं अल्लाह के लिए। ठीक है, कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। मुझे आप लोगों से उम्मीद है। क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आता, मैं यहां आप लोगों से गपशप मारने के लिए नहीं आता। मेरी जिंदगी बहुत कम है, बहुत कम है। मुझे नहीं पता कि मेरा कब आखिरी लाइव सेशन होगा और मैं उसके बाद नहीं आ पाऊंगा। इसलिए मुझे तुम लोगों की फिक्र होती है, जिस तरह मैं अपनी बहन भाइयों की फिक्र करता हूँ, अपने माँ बाप की फिक्र करता हूँ। यकीन करो मैं इसी तरह तुम्हारी फिक्र करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम क़यामत के दिन आंखें नीचे करके खड़े रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें आखिरत में सेटिस्फेक्शन हो, तुम ऐसा कुछ करके जाओ कि जिससे तुम्हें ये रियलाइज होता रहे कि आज अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। कुछ करो यार अल्लाह के लिए, आखिरत के लिए कोशिश करो। कोई बात नहीं, तुम गिरोगे, तुम कमज़ोर पड़ोगे, कोई बात नहीं। सहाबा जब जंग में उतरते थे तो सारे सहाबा ज़िंदा वापस नहीं आते थे, बहुत सारे शहीद हो जाते थे, लेकिन वो मैदानों में उतरते थे अल्लाह के लिए। तुम भी उतरो सिर्फ, बाकी मौत आती है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मौत ही तुम्हारी फतह है। तुम गिरते हो, तुम टूटते हो, लोग तुम्हें अजियत देते हैं, कोई बात नहीं, इसी में तुम्हारी भलाई है। बस अल्लाह को सामने रखो, अल्लाह के सहारे जीना सीखो, अल्लाह को अपने हाथ से ना जाने दो। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो कभी ज़ाया नहीं हो सकती वो अल्लाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को सामने रख कर अपने अल्लाह की इबादत शुरू कर दो। छोड़ दो दुनिया की परवाह, बस कर दो, आ जाओ। टाइम नहीं है, कम है टाइम। मौज मस्ती करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, जन्नत में करेंगे। अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारेंगे ना यार, क्यों नहीं गुजारेंगे, जन्नत में गुजारेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, प्लीज़ यहाँ नहीं कर सकते यहाँ पर हम कुछ भी अपने आप। यहाँ रब की मर्जी चलेगी भाई, यहाँ हम अपने आप को खुदा नहीं बना सकते। यहाँ लोगों के कल्चर्स को हम अपने खुदा नहीं बना सकते। यहाँ एक ही खुदा है, जिस खुदा ने हमारे लिए जन्नत बनाई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह 10 बजे ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करेंगे एक नई बातों के साथ। बात तो एक ही है यार, अल्लाह, नए नॉलेज के साथ। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना वक्त दिया यार, सीरियसली अप्रिशिएट इट।
اللہ حافظ.